السلام علیکم. صبح پاکستان کی ہستی مسکراتی روشن صبح میں ہوں آپ کی میزبان ماہنور قریشی اور میرے ساتھ ہیں. السلام علیکم. صبح خیر. رضوان علی احمد آپ کی خدمت میں حاضر صبح پاکستان کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، اس امید اس یقین کے ساتھ کہ آپ بالکل خیریت سے ہوں گے. اور جیسے ماہنور نے کہا کہ ایک بہت ہی روشن صبح، تو آج کی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ نہ صرف روشن بلکہ بہت ہی شاندار صبح ہے، 13 رجب المرجب. اور پورے اہل ایمان جانتے ہیں کہ آج کے دن کی کیا اہمیت ہے. آج کے دن ان کی ولادت باسعادت ہوئی، اور اس دن کی حیثیت سے، اس دن کی نسبت سے ہم خوشیاں مناتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں بہت زیادہ اس حوالے سے فضیلت حاصل ہے کہ بچپن میں ایمان قبول کرنا، پھر حیدر کا لقب ملنا، حیدر مطلب شیر، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد بنے تو کیا فضیلت، کیا شان اور کیا ان کی تعریف کی جائے. لیکن رضوان، اگر ہم فضیلت کے حوالے سے بات کریں، ان کی شان بیان کریں، تو یہ بات ہی کافی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جگر کا ٹکڑا، جنت کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے نکاح میں دیا. تو ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ مولود کعبہ کتنی بڑی سعادت، مولود کعبہ ہونا اتنی بڑی سعادت ہے، اور ان کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. ہم آج بھی اگر کسی مسئلے کا شکار ہوتے ہیں، پریشانی کا شکار ہوتے ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ٹیچنگز ہیں، جو سیئنگز ہیں، جو ان کے فرمان ہیں، جو ان کے کال ہیں، وہ دیکھتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں اور ان مشکلوں سے راستہ نکالتے ہیں. بالکل. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ علی میرا دروازہ ہے، اور اگر کسی نے مجھ تک پہنچنا ہے تو وہ علی کے ذریعے مجھ تک پہنچ سکتا ہے. تو حضرت علی کی شان، ان کا تعارف جو صحیح معنوں میں تعارف ہے، بہت نپے تلے الفاظ میں بہت احتیاط کے ساتھ یہ تعارف پیش کرنا پڑتا ہے. جتنی بڑی ہستی ہیں اتنا ہی احتیاط کرنا پڑتا ہے. تو اس کے لیے آج ہم نے اپنے پروگرام میں خصوصی طور پر دعوت دی ہے سیدہ خانم طیبہ بخاری صاحبہ کو کہ وہ ہمارے پروگرام میں آج کے دن 13 رجب المرجب کے حوالے سے، اس کی تاریخ کے حوالے سے، اس دن کی شان و شوکت کے حوالے سے اور اس ہستی کے حوالے سے جس کی وجہ سے آج کا دن مبارک ہو گیا، ان کے حوالے سے کچھ گفتگو کر سکے. سیدہ خانم طیبہ صاحب، السلام علیکم. السلام علیکم. بہت شکریہ، اور آپ کو بہت مبارک ہو 13 رجب المرجب. بتائیے گا تعارف، ہم تو بہت ڈرتے ہیں، بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے کہ ایک چھوٹا سا لفظ بھی گستاخی کا باعث بن سکتا ہے، عظمت سے نیچے ہو سکتا ہے، یا ہم جسٹیفائی نہیں کر سکتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بیان کرتے ہوئے الفاظ جسٹیفائی نہیں کر سکتے. ہم بہت چھوٹے ہیں ان کی شان کے آگے، بیان نہیں کر سکتے. آج کے دن کی اہمیت ہم تمام مسلمان جانتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے لیے ایک علم کا دروازہ ہے، ہمارے لیے مشعل راہ ہے. ان کی زندگی آج کے دن کی اہمیت کے حوالے سے آج کے دن پر روشنی ڈالنا چاہیں گی. حسن حق واقف اسرار جلی یاد آیا، حسن حق واقف اسرار جلی یاد آیا، مرکز فقر کونین کا ولی یاد آیا. جب کبھی ماہ رجب صحن حرم سے گزرا، جب کبھی ماہ رجب صحن حرم سے گزرا، مسکراتے ہوئے کعبے کو علی یاد آیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب جب کہ ملائکہ بہشت کے پروں کی آواز ہمارے کیف مودت سے دھڑکتے دلوں کے ساتھ ہم ساز ہو کر ترانہ تبریک و تہنیت پیش کر رہی ہے، اس لیے کہ عالم ربانی، ہیکل نورانی، مجموعہ فضائل نفسانی، غواص دریائے معرفت الہی، سعادت بشر کے امین و نقیب، حبیب الہ العالمین کے حبیب، منبر سلونی کے خطیب، تاجدار حل عطا، شیر خدا، مشکل کشا، وارث علم پیغمبر، فاتح خیبر، قاتل مرحب و انتر، شہید محراب، قطب الاقطاب، سلالۃ الاطیاب، نقطۃ دائرۃ الامامہ، امام علی مرتضیٰ کا آج یوم ولادت ہے. اور آپ کے فضائل و کمالات اور آپ کی شخصیت کے محامد و محاسن کا احصاء کرنا ہم خاکساروں کے بس کی بات نہیں. کون کر سکتا ہے مداحی ممدوح خدا، کون کر سکتا ہے مداحی ممدوح خدا، کس سے ہو سکتی ہے آرائش فردوس بریں. وہ ہستی، اس کا مقام اتنا بلند ہے کہ یک دہن خواہم بے پاہنا یہ فلک، تھا بسرایم وصف ان رشک ملک. یہ منہ بہت چھوٹا ہے اور شخصیت بہت بڑی ہے،
ایسی مجمع کمالات اور گلدستہ فضائل شخصیت جس کے سامنے کائنات انسانیت دم بخود ہے، جس کے فلک فضائل کے سامنے اور دنیا کا وہ ممتاز بہادر، وہ فرد فرید، وہ اشجاع عالم، وہ نفس نفیس، زخم کھا کر بھی جو قاتل کو پلائے شربت، زیب دیتا ہے اسے ساقی کوثر ہونا۔ اور جارج جوڈیک مسیحی کی نگاہ جب اس آسمان فضائل پر مرتکز ہوتی ہے تو وہ بے بس و بے اختیار ہو کر یہ کہہ اٹھتا ہے، الامام العلی صوت العدالت الانسانیہ، علی ابن ابی طالب دا وائس آف ہیومن جسٹس۔ ایک مسیحی ان کو منبع عدالت کے طور پر پہچانتا ہے۔ ایسی عظیم المرتبت شخصیت، اور پھر یہ کہ یہ شہکار قدرت اور شاگرد بارگاہ رسالت، یہ فقط اشجاع عالم ہی نہیں، یہ وہ اشجاع عالم ہے کہ جو صرف کشور علم و ادب ہی کا فرمان روا نہیں، بلکہ اتنا بڑا بہادر ہے کہ جب میدان شجاعت میں، میدان کارزار میں اترتا ہے تو خود شجاعت اسے داد دیتی ہے، خود شجاعت اس پر ناز کرتی ہے۔ اور پھر قابل توجہ بات یہ ہے کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی شخصیت کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو ہر صفت اور ہر کمال اپنے اوج پر دکھائی دیتا ہے، اور اس طرح سے، اس شان سے کہ کوئی صفت کسی دوسری صفت سے دبتی نہیں۔ شجاعت جس اوج کمال پر ہے اس سے صفت علم کی زیاباریاں ماند نہیں پڑتی، اور صفت علم اور صفت شجاعت کے تذکروں کی رو میں آپ کا کمال سخاوت نسیہ منسیہ نہیں ہوتا، اور صبر و استقامت اور علم کے نمایاں جوہروں پر آپ کی شجاعت نہ صرف اس پر غلبہ نہیں پاتی اور اس کو غلبہ پا کر گہنانے کی مرتکب نہیں ہوتی، بلکہ ان صفات کے ساتھ شامل ہو کر شجاعت کے صحیح معنی و مفہوم سے آشنا کرتی ہے۔ یہ وہ مقام ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں روحیں آپ کی بارگاہ ناز میں سجدہ ریز ہو جاتی ہیں، فلک فضائل مرتضوی کے سامنے عقلیں مدہوش ہو جاتی ہیں، مبہوت رہ جاتی ہیں، حواس اڑ جاتے ہیں، انسان اپنے ہوش کھو دیتا ہے، نگاہیں خیرہ ہو جاتی ہیں اس قلہ عظمت کا مشاہدہ کرتے ہوئے۔ ذلت العقول وطاحت الحلوم وحارت الالباب وخساءت العیون وتصاغرت العظماء وتحیرت الحکماء وتقاصرت الحلماء وحسرت الخطباء وجہلت الالباء وقلت الشعراء وعجزت الادباء وعیت البلغاء عن وصف شأن من شأنه او فضیلت من فضائله فاقرت بالعجز والتقصیر۔ سراپا عجز و قصور بنے ہوئے، اپنے عجز و قصور کا اعتراف کرتے ہوئے کائنات انسانیت کے ادباء، فصحاء، فضلاء، بلغاء، علماء، عرفاء، حکماء، حلماء اس کی بارگاہ ناز میں اپنے عجز و قصور کا اعتراف کرتے ہوئے دست بستہ دکھائی دیتے ہیں۔ اے علی ابن ابی طالب، اے قلہ عز و شرف کے مسند نشین، ہم آپ کو خراج تحسین کہاں پیش کر سکتے ہیں، کہاں ہم خاکسار اور کہاں آپ کا وہ مقام علو۔ اے علی ابن ابی طالب، تجھے خراج عقیدت پیش کون کر سکتا ہے؟ یا علی، تیرے حسین کے گل رنگ خون سے خارزار دہر گلستاں ہے یا علی، اب تک تیرے حسین کے گل رنگ خون سے خارزار دہر گلستاں ہے یا علی، تیرے جمال اکبر و قاسم سے یہ سرزمین بازار مصر گوشہ کنعہ ہے یا علی۔ تو ہم آپ کی ذات والا صفات کو خراج عقیدت کہاں پیش کر سکتے ہیں؟ آپ کی شخصیت کے بہت سے ابعاد ہیں، مختلف پہلو ہیں۔ اب آپ جس کے بارے میں سوال کریں گے میں اس کا جواب دیتی چلی جاؤں گی، چونکہ مجھے معلوم نہیں کہ وقت کے دامن میں کتنی گنجائش ہے، اور آپ کا بحر مواج فضائل و مناقب کا اتنا عمیق ہے کہ جتنا انسان اس کے اندر مستغرق ہوتا چلا جائے صدیاں گزر جائیں، بلکہ صدیوں کے قافلے گزرتے رہتے ہیں، لیکن فضائل علی ابن ابی طالب کا احصاء کائنات نہیں کر سکتی۔ بلکہ علامہ ابن ابی الحدید معتزلی نے شرح نہج البلاغہ میں یہ لکھا ہے کہ اگر ساری کائنات کے فصحاء و بلغاء مل جائیں اور وہ علی ابن ابی طالب کے فضائل کو بیان کریں
اور خود مولا کائنات ان کے ساتھ اپنے فضائل کو ان کی مدد کریں تو کہتے لم یبلغوا معشار ما نطق به الرسول الصادق، اس کا عشر عشیر بھی بیان نہیں کر سکتے جو صادق مصدق کی زبان نے آپ کے فضائل بیان کیے۔ بے شک ایسا ہی ہے۔ بہت شکریہ سیدہ خانم طیبہ بخاری، آپ نے اس چیز کے بارے میں آج کے دن کے حوالے سے تو بات کی، لیکن ایک چیز میں آپ سے جاننا چاہوں گی، ہم نوجوان، ہمارے لیے اسلام کوڈ آف کنڈکٹ ہے، ہمارے لیے صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی زندگی کوڈ آف کنڈکٹ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر جلیل القدر صحابی تھے، ان کی فضیلت تو آپ نے ابھی بیان کی، لیکن وہی بات ہے کہ ہم شاید بیان کر ہی نہیں سکتے، ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں، الفاظ چھوٹے پڑ جاتے ہیں۔ لیکن آج بھی، آج کے دور میں بھی جب مجھے کوئی مسئلہ ہوتا ہے یا آج کے نوجوان کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو جب ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قول پڑھتے ہیں، ان کے فرمان پڑھتے ہیں، ان کے احکامات پڑھتے ہیں، ان کی زندگی کو جانتے ہیں تو ہمیں ایک مشعل راہ نظر آتی ہے، ہمیں روشنی ملتی ہے۔ اس وقت کے مسائل اور آج کے مسائل بہت مختلف ہیں، لیکن آج کے ہر مسئلے کا حل ان کی ٹیچنگز میں ہے، ان کی زندگی میں ہے۔ آج کے نوجوان کس طرح استفادہ کر سکتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹیچنگ سے، ان کی زندگی سے، ان کے احکامات سے، ان کے قول سے؟ ان کے تعلیمات آفاقی تعلیمات ہیں اور طلوع صبح قیامت تک ان کے تعلیمات زندہ ہیں۔ کما یجری اللیل والنہار، جیسے روزانہ ایک نیا دن طلوع ہوتا ہے، سورج طلوع کرتا ہے، ایک نئی رات آتی ہے، اسی طرح سے آپ کے تعلیمات میں طلوع صبح قیامت تک تازگی ہے، آپ کے تعلیمات ہمیشہ زندہ ہیں اور ہر دور کے ہر جوان کے لیے، ہر نسل کے لیے، ہر زمانے کے لیے وہ تعلیمات آج آپ کا جو عہد نامہ مالک اشتر ہے، جو آپ نے تحریر فرمایا اصول امور حکومت کے بارے میں، اقوام متحدہ نے اس کی فضیلت کا اعتراف کیا اور اسے مورل امپیریٹو کے نام سے یاد کیا، دنیا انسانیت کا بہترین منشور جو مولا کائنات نے اپنے دست مبارک سے تحریر کیا۔ تو نوجوان کسی بھی دور کا ہو، کسی بھی زمانے کا ہو، ان کے سنہری تعلیمات سے ہر دور میں استفادہ کرنا، مگر تاسف کا مقام یہ ہے کہ ہم نے ان کے نہج البلاغہ کی جانب رخ نہیں کیا۔ نہج البلاغہ بلکہ نہج البلاغہ ایک اتنا بڑا معجزہ ہے، ایسا تحیر خیز معجزہ ہے علی ابن ابی طالب کے علم کا، کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جس طرح خالق کائنات نے معجزہ خالدہ قرآن کریم پیغمبر گرامی اسلام کو عطا کیا اور مسلمان کا سر دنیا انسانیت میں فخر سے بلند ہے کہ ہمارے نبی کی نبوت کی دلیل مری نہیں، انبیاء ما سبق تو دنیا سے جیسے جیسے رخصت ہوتے چلے گئے، ان کے جو معجزات تھے وہ انہی کے ہمراہ تھے، اور آج اگر ان کی نبوت کو مانا جاتا ہے تو وہ اس لیے کہ قرآن کریم نے ان کو نبی متعارف کرایا ہے، وَإِلَّا ان کے معجزات ان کی حیات طیبہ تک تھے۔ اس کے بعد اگر آپ کسی حضرت موسیٰ کے فالوور سے پوچھیں کہ تمہارے نبی کی نبوت کی دلیل کیا ہے تو وہ نہیں بتا سکتا کہ آج کے زمانے میں کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فالوور سے پوچھیں کہ مسیحی سے پوچھیں کہ تمہارے نبی کی نبوت کی دلیل کیا ہے تو وہ نہیں بتا سکتا، وہ کہے گا کہ وہ مسیحائی کرتے تھے، وہ یہ ساری چیزیں، مگر آج اس کی دلیل موجود نہیں۔ مگر اگر کوئی مسلمان سے یہ پوچھے کہ تمہارے نبی کی نبوت کی دلیل کیا ہے تو مسلمان سینہ تان کے اپنا سر فخر سے بلند کر کے کہے گا کہ میرے نبی کی نبوت کی دلیل مری نہیں، زندہ ہے، اور ہمیشہ غالب رہنے والی زندہ دلیل قرآن کریم معجزہ خالدہ طلوع صبح قیامت تک کاروان نوع انسانی سے ہم کلام ہے۔ اور جس طرح قرآن کریم پیغمبر گرامی اسلام کی نبوت کی ایک روشن اور زندہ دلیل ہے، اور اس کے علاوہ جو آپ کے دلائل نبوت ہیں، جملہ دلائل نبوت ہیں، ان میں نہج البلاغہ ایک برہان جلی کے طور پر طلوع صبح قیامت تک کاروان نوع انسانی کے منظر نگاہ پر جلوہ گر ہے۔ یہ علم علی ابن ابی طالب کا ایک معجزہ اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سچے کا شاگرد ہے۔ انا عبد من عبید محمد، اگر غلام کی یہ شان ہے تو آقا کا کیا رتبہ ہوگا۔ تو نہج البلاغہ میں امور حکومت سے لے کر روزمرہ کے تمام امور تک مولا کائنات نے زندگی کے ہر پہلو پر روشنی ڈالی ہے،
اور تمام اس میں زہد و تقویٰ ہے، اس میں عبادت و ریاضت ہے، اس میں سخاوت و شجاعت و شہامت ہے، اس میں درس زندگی ہے، اس میں اسلوب حیات، کس طرح سے انسان کو زندگی بسر کرنا چاہیے اور اس کا خالق سے تعلق کیسا ہونا چاہیے، اس کا مخلوق سے تعلق کیسا ہونا چاہیے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ مسلمان کو اپنی زندگی میں ترقی و ارتقاء کے لیے کہاں زندگی بسر کرنا چاہیے۔ وَاسْكُنِ الْأَمْصَارَ الْعَظِيمَةَ فَإِنَّهَا جِمَاعُ الْمُسْلِمِينَ، مولا کائنات نے جو گفتگو کی ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کا ویژن کیا ہے، آپ کی سوچ کیا ہے، آپ کی شخصیت کتنی بڑی ہے، اور اسلام کتنا ترقی یافتہ مذہب ہے، اسلام دنیا انسانیت کا بہترین مذہب ہے۔ یہ مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں تعارف کرایا، اور نہج البلاغہ کے بارے میں جو غیر مسلموں کی آراء ہیں، مسلمان جیسے جامعۃ الازہر مصر کے چانسلر جنہوں نے نہج البلاغہ کے بارے میں کہا، اور وہاں کے مفتی جنہوں نے کہا، اور پھر نان مسلموں نے کہا فوق کلام المخلوق دون کلام الخالق، خالق کے کلام سے نیچے لیکن مخلوق کے کلام سے برتر ہے۔ اب اگر آپ وقفہ لینا چاہتے ہیں تو بلا تکلف بتا دیجیے گا، کیونکہ میں آپ کا کنٹینیو رکھیں۔ جی، تو دون کلام الخالق فوق کلام المخلوق، وہ کہتے ہیں کہ یہ بشر کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، بشر کے کلام سے بہت زیادہ بلندتر کلام ہے نہج البلاغہ، مولا علی ابن ابی طالب کی شخصیت کا ایک معجزہ۔ تو آپ کا علم، آپ کی سخاوت، یہ واقعہ مناقب آل ابی طالب میں ابن شاہر آشوب نے اس کے والیوم 2 پیج نمبر 87 پر نقل کیا ہے، اور بھی مقامات پہ اس کو بیان کیا گیا، علامہ طبرسی نے بیان کیا، بہت سے مقامات پر ہے، لیکن مناقب آل ابی طالب میں وہ کہتے ہیں کہ رویہ ان علی علیہ السلام کان یحارب رجل من المشرکین، آپ حالت جنگ میں تھے اور ایک مشرک کے ساتھ آپ برسر پیکار تھے، لڑائی ہو رہی تھی، تو جب وہ سامنے آیا تو اس نے مولا کائنات کی جانب دیکھا، اصل میں وہ غرور طاقت میں اپنی تلوار کو لہراتا ہوا کوئی بڑا جنگ آزما بہادر تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ جس کے مقابلے پر ہے وہ اشجع شجاعان عالم اور سردار بہادران آثار ہے۔ وہ جب آیا تلوار کو لہراتا ہوا نشہ طاقت میں غرق، تو اس کی تلوار لہراتے لہراتے ایک چٹان سے لگی اور دو نیم ہو کے گر گئی۔ تو جب اس کی تلوار ٹوٹی تو وہ ایک دم سٹ پٹایا اور بڑا ظاہر ہے اس وقت حالت جنگ میں گھبرا گیا، اور سامنے مولا کائنات ذوالفقار لیے ہوئے تھے، تو اس نے آپ کی جانب دیکھا تو اس نے کہا کہ ادفع سیفک الی، آپ اپنی تلوار مجھے دے دیجئے، تو فرما ہو الیہ، مولا کائنات نے اپنی تلوار اس کو دے دی۔ تو اس نے دیکھا تو اس نے کہا کہ عجباً یبن ابی طالب فی مثل ھذا الوقت تدفع سیفک الی، تعجب کا مقام ہے، تو کون ہے فرزند ابی طالب کہ تو نے اس مقام پر اس وقت میں اپنی تلوار مجھے اپنے دشمن کو عطا کر دی۔ تو فتبسم علیہ السلام، مولا نے مسکراتے ہوئے اس کو جواب دیا، یا ھذا، اے شخص، اب ویسے تو معلوم نہیں کہ یہ کون ہے، دشمن ہے، یا ھذا، اے شخص، تو نے مجھ سے سوال کیا، اور لیس من الکرم ان یرد السائل، اور یہ کرم کے خلاف ہے، یہ میری شان کریمی کے خلاف ہے، بزرگواری کے خلاف ہے کہ میں اپنے دروازے پہ آئے ہوئے سائل کو خالی لوٹا دوں۔ تو جب اس نے آپ کی سخاوت کا اور آپ کی بہادری کا یہ عالم دیکھا تو اس نے اپنی نفسہ الی الارض، اس نے خود کو زمین پہ گرا دیا، فقبل یدہ واسلم، اور اس نے آپ کے ہاتھوں اور پیروں کے بوسے لیے، واسلم، اور وہ اسلام لے آیا، اور اس نے کہا کہ حاذی من سیرت الدین، اس نے کہا یہی تو تدین ہے۔ تو ہمارے علامہ اظہر حسن صاحب قبلہ مرحوم جو تھے، ہم نے بڑوں سے سنا ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ کفر مر گیا، آپ نے غور کیا، یعنی وہ آیا تھا اپنی دونوں زندگیاں دینے کے لیے، اپنی دنیاوی زندگی، جسمانی زندگی بھی اور دینی زندگی بھی، اور مولا کائنات نے اس کو دونوں زندگیاں عطا کر کے واپس لوٹا دیا۔ کفر مر گیا اور وہ مسلمان ہو گیا، کفر کا خاتمہ ہو گیا،
اور مولا کائنات کی اس سخاوت سے وہ مسلمان ہو گیا۔ تو آپ کی سخاوت کے مظاہر جو ہیں وہ صرف آپ کے گھر تک محدود نہیں ہیں، بلکہ آپ میدان نبرد میں ہوں، آپ مسند درس پر ہوں، آپ محراب عبادت میں ہوں، آپ مسجد میں ہوں، آپ حالت رکوع میں ہوں، خالق کائنات کریم ہے، اس کی ذات کریم ہے۔ اور میں یہ عرض کیا کرتی ہوں کہ مثل اور مثل، مثل ذات میں ہوتی ہے اور مثل صفات میں ہوتی ہے۔ اللہ کی جب ذات کا تذکرہ آئے تو لیسا کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں، لا شبیہ لہ لا نظیر لہ، اس جیسا کوئی نہیں۔ لیکن جب اس کے صفات کا تذکرہ ہو تو صفات میں مثل موجود ہے، للہ ولہ المثل الاعلی، اللہ کے اوصاف و صفات کی اعلیٰ ترین مثالیں انسانی پیکروں میں، انسانی تجسم میں اگر دیکھنا چاہیں تو ختم رسل، عقل کل، ہادی سبل، فخر موجودات، وجہ وجود کائنات، سرور کائنات، صاحب الاولاق، آقا نامدار سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات اور آپ کے خانوادہ طیب و طاہر میں وہ صفات دکھائی دیتی ہیں۔ یہ مظاہر صفات کبریا ہیں۔ اللہ کریم ہے، اگر اس کی شان کریمی کو دیکھنا ہو تو حالت رکوع میں علی کے دست کرم کی جنبش کو دیکھو، حالت رکوع میں زکوٰۃ عطا کرتے ہیں۔ پھر آپ کا میدان جنگ میں آپ کے جو اسلوب تھے، جو آپ کا طریقہ تھا جہاد کا، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی کافر آپ کے مقابلے پر مشرک کافر آ جائے تو اگر وہ کلمہ پڑھ لے تو آپ اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ اور ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا کہ یا علی لما تشتری فرسا عتیقہ، لما لا تشتری فرسا عتیقہ، آپ ایک معمولی سے خچر پر سوار تھے تو کسی شخص نے آپ کو دیکھا تو اس نے کہا کہ اتنا بڑا بہادر، اتنا بڑا کمانڈر، اتنا بڑا سردار، تو اس کے شایان نشان نہیں یہ سواری۔ تو اس نے کہا کہ آقا لما لا تشتری فرسا عتیقہ، آپ ایک اعلیٰ نسل کا گھوڑا کیوں نہیں خرید لیتے؟ تو آقا نے فرمایا کہ لا حاجت لی فیہ، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس نے کہا وہ کیوں؟ تو آقا نے فرمایا اس لیے کہ لا افرو ممن کر علیہ، جب کوئی مجھ پہ حملہ آور ہوتا ہے تو میں بھاگتا نہیں، اس لیے مجھے ضرورت نہیں۔ اور پھر فرمایا کہ ولا اکر علی من فر منی، اور نہ ہی جب کوئی مجھے میدان جنگ میں مجھ سے bھاگتا ہے تو میں اس کی تعقیب کرتا ہوں، میں اس کا تعقب نہیں کرتا۔ یعنی ساتھ ساتھ اصول اسلام بھی متعارف کرا رہے۔ مولا کائنات کی یہی خاصیتیں ہیں کہ صرف آپ ایک بہت بڑے بہادر سورما، ایک شہ سوار میدان نبرد کے نہیں تھے، بلکہ بہت سخت اسلامی اصولوں کی پابندی کے ساتھ آپ نے میدان نبرد میں تلوار چلائی۔ سیدہ خانم طیبہ بخاری صاحبہ، جہاں آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفات بیان کر رہی ہیں اور ان کا درگزر یا ان کے جو روزمرہ کی ہم دیکھ رہے ہیں بات کے حوالے سے، دیکھیے ان کے جو فیصلوں کے حوالے سے بات کریں، نہج البلاغہ جس طرح آپ نے کہا کہ ان کی شخصیت کا ایک معجزہ ہے اور اس پہ ان کی چاہے وہ حکومتی امور ہوں، چاہے وہ روزمرہ کی زندگی ہو، ہم تمام لوگوں کے لیے اس میں بہت سے سبق ہیں، سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ یہاں پہ جہاں پہ آپ روشنی ڈال رہی ہیں ان کے رویے کی، چاہے وہ جنگ ہو، جنگ کا میدان ہو، وہاں پہ بھی جو سائل ہے، جو سوالی ہے، اس کے ساتھ رحم سے پیش آنا، درگزر کرنا، وہاں پہ میں آپ سے درخواست کروں گی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں، جو عدل و انصاف کی صفات تھی ان پہ، اس پر بھی ذرا سی روشنی ڈالیں۔ جارج جوڈیک نے آپ کے بارے میں ایک تاریخی جملہ کہا ہے، مسیحی نے، اس نے کہا ہے کہ امام علی عادل نہیں تھے بلکہ عین عدالت تھے، منبع عدالت تھے، جس سے عدالت پھوٹتی ہے وہ منبع علی ابن ابی طالب کی ذات والا صفات ہے۔ اور پھر اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ قتل فی محرابہ لشدت عدلہ، دنیا کے جو رولرز ہیں، حکمران ہیں، بادشاہ ہیں، وہ ظلم کی وجہ سے قتل کر دیے جاتے ہیں، اپنے ظلم کی وجہ سے۔ اور یہ مسلمانوں کا وہ امام ہے کہ قتل فی محرابہ لشدت عدلہ، یہ وہ شہید محراب ہے جس کو اس کی شدت عدالت کی وجہ سے، کسی کرپشن کی وجہ سے نہیں، کسی ظلم کی وجہ سے نہیں،
بے عدالتی کی وجہ سے نہیں بلکہ شدت عدالت کی وجہ سے اسے محراب عبادت میں قتل کر دیا گیا۔ یہ آپ کے عدل کا عالم تھا، اور آپ کی شخصیت وہ ہے کہ دشمن کے دربار میں جن کی عدالت کو اس طرح سے خراج تحسین پیش کیا گیا کہ جب آپ کی خبر شہادت پہنچی تو دشمن کے دربار میں تذکرہ ہوا تو وہاں پہ کہا گیا کہ علی ابن ابی طالب کو شہید کر دیا گیا، تو اب تبصرہ کیا ہو رہا تھا؟ کان باللہ یقول فصلا ویحکم عدلا یتفجر العلم من جوانبہ وتنطق الحکمت من نواحیہ کان غزیر العبرہ طویل الفکرہ یعجبہ من اللباس ما قصرا ومن الطعام ما خشنا۔ انہوں نے کہا کان باللہ شدید القوا، ایسا مضبوط و مستحکم انسان، یقول فصلا ویحکم عدلا، جس کی ہر بات دو ٹوک اور فیصلہ کن تھی، یحکم عدلا، جس کے فیصلے ہمیشہ عدالت پر مبنی تھے، اور یتفجر العلم من جوانبہ وتنطق الحکمت من نواحیہ، جس کے پہلوؤں سے علم و دانش کے چشمے پھوٹتے تھے، وہ کوہ بلند علم کا جس کے کوہ سارے وجود سے حکمت و دانائی کے آبشارہائے مواج سرازیر ہوتے تھے، کان غزیر العبرہ طویل الفکرہ، جو اور یعجبہ من اللباس ما قصرا ومن الطعام ما خشنا، جو مختصر غذا پر اکتفا کرنے والے تھے، سادہ اور خشن لباس پہننے والے تھے، کثیر العبرہ طویل الفکرہ، ہر وقت سوچ میں ڈوبے رہتے تھے، کثرت گریہ کی وجہ سے آپ کی پلکیں جھڑ جاتی تھیں، اور دشمن کے دربار میں یہ تذکرہ ہو رہا ہے کہ خدا کی قسم اشہد ان قد رأیتہ فی بعض اللیالی، میں نے ان کو دیکھا بعض راتوں میں کہ جب رات اپنے پردے آویزاں کر دیتی تھی تو وہ محراب عبادت میں طلوع ہوتے تھے، اور پھر 1000 رکعت نماز نوافل ہر رات میں۔ آپ کی عادت کا یہ اتنا خاص اہم حصہ تھا کہ جناب ابن عباس کہتے ہیں کہ جنگ صفین جو 16 مہینے تک جاری رہی اور لیلۃ الحریر اس کی گھمبیر جنگ کی رات تھی، بہت شدید رات تھی، تو کہتے ہیں کہ دونوں طرف سے موسلا دھار تیروں کی مانند بارش کی مانند تیر آ رہے تھے، تو جب نصف شب ہوئی تو مولا کائنات مسلح بغل میں دبائے دونوں صفوں کے درمیان آئے، اللہ اکبر، تکبیر کی آواز بلند ہوئی اور نماز نوافل کا آغاز ہوا۔ کہتے ہیں جب نماز ختم ہوئی تو میں نے کہا مولا یہ کوئی نماز پڑھنے کا وقت ہے، کیونکہ واجب نماز تو تھی نہیں جس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا، نماز نوافل ہے۔ تو آقا مسکرائے، فرمائے ابن عباس الا ما نقاتلہم، ہماری ان سے جنگ کس بات پہ ہے؟ ہم کشور کشائی چاہتے ہیں، ہم زمینوں پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، ہم خدا واحد کی چوکھٹ پر سجدہ ریز ہونے اور اس کی بندگی کا سلیقہ سکھانے کے لیے دنیا میں آئے ہیں۔ تو آپ کی عبادت، آپ کا زہد و تقوی، آپ کی شجاعت و شہامت، آپ کا صبر و استقامت، آپ کا پیکر تسلیم و رضا ہونا اور آپ کا تواضع و انکسار اتنا زیادہ تھا کہ یہ تمام متضاد صفات ہیں جو آپس میں ملتی نہیں۔ اور کہا یہ جاتا ہے طول تاریخ میں بڑے بڑے ادبا نے اور بڑے مورخین نے اور محدثین نے اور ریسرچرز نے جو آپ پر تبصرہ کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کی شخصیت ان صفات متضاد کا ایسا حسین و عجیب امتزاج تھا آپ کی شخصیت میں کہ کہتے کنہ نہابتا محابت الاسیر المربوط للسیاف الواقف علی رأسه، کہ مولا کائنات خوش خلقی، نرم خوئی، اخلاق حسنہ، شفقت و محبت و مہر و عاطفت و الفت کا ایک خزانہ تھے، لیکن اس کے باوجود آپ کا جو علمی وقار تھا، اتنا روب و دبدبہ و حیبت و سولت آپ کی شخصیت میں دکھائی دیتی تھی کہ کنہ نہابتا محابت الاسیر المربوط للسیاف الواقف علی رأسه، جب ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے تو ہمیں جرأت کلام نہیں ہوتی تھی، ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے جلاد ننگی تلوار لے کے ہمارے سروں پر کھڑا ہے۔ اور آپ کے فضائل بے شمار ہیں، اور الفضل ما شاہدت بہ العاداء، فضیلت اصل وہ ہوتی ہے جس کی گواہی دشمن کے گھر سے آئے۔ اب اپنے ماشاءاللہ جس طرح سے تمام پہلوؤں کے حوالے سے شخصیت کے جتنے پہلو ہیں متضاد ہیں، ان کی ایک ہمہ جہت شخصیت آپ نے بیان کی، اب جب اتنا سب کچھ ہے اور بطور حاکم بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کے طور پر بھی، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے کے طور پر بھی اتنی بڑی ذمہ داری ہے، اتنی بڑی ریاست ہے، تب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے شوہر ہونے کا اعزاز، پھر حسن و حسین کی پرورش،
निजी ज़िंदगी, आज के मुआशरे में हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम एंजाइटी, डिप्रेशन, एक दूसरे के साथ हमारा लड़ाई झगड़ा, ख़ानदानी तौर पर, मुआशरती तौर पर। कैसे हम सीख सकते हैं, क्या करने की ज़रूरत है कि हम उनकी शख्सियत से सीखें और अपने मसाइल का हल ढूंढें? यहाँ भी एक बात की वजाहत कर दूं कि हज़रत अली पहले इस्लाम कबूल करने वाले नहीं थे। जो कहा जाता है ना कि पहले इस्लाम कबूल किया, मुस्लिम, ये तो अल्लामा इकबाल ने भी जैसे कहा, मुस्लिम अव्वल शह मर्दान अली, सबसे पहले मुसलमान। उसका मतलब ये नहीं कि आपने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। वो इसलिए कहते हैं सबसे पहले इस्लाम कबूल किया कि जब दावत ज़ुल अशीरा हुई और आका ने बार बार पुकारा, अपना जो मंशूर था वो बयान करने के बाद कि कौन है जो मेरी मैं युमिनु बी व युस्लिमु अली, कौन है जो मुझ पे ईमान लाए और इस्लाम को कबूल करे, तो हर बार ये नौखेज़ नौजवान बच्चा उठा मौला कायनात और कहा अना या रसूल अल्लाह। और उस वक्त दावत ज़ुल अशीरा में ऐलान बिअसत जब हुआ, सबसे पहले या रसूल अल्लाह कहने वाले मौला कायनात थे। और आपने फरमाया लम यजमा बैतुन वाहिदुन यौम इज़न फिल इस्लाम गैर रसूलिल्लाह व खदीजा तबाना सालिसु मा अरा नूरल वह्य व रिसाला व अशुम्मु रिहन नुबुव्वा। सबसे पहले इस्लाम की इमारत की छत के नीचे हम तीन थे, मैं, हुजूर और जनाब खदीजा, और अरा नूर अल-वह्य वर-रिसाला व अशुम्मु रिहन नुबुव्वा। मैं अनवार रिसालत की शुआओं का मुशाहदा करता था और मैं रिसालत की पाकीज़ा खुशबू को अपने मशाम जान के अंदर उंडेलता था। तो इसका मतलब ये नहीं कि इस्लाम लाए, आप तो जब पैदा हुए और आप नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ताने मुबारक पर जब तशरीफ़ लाए तो आपने सूरह मोमिनून की तिलावत की। तो इस्लाम तो वो लाता जिसके पास इस्लाम ना होता। आप तो पैगंबर की दुआ का समरा हैं, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली हारून अख़ी। जो सूरह ताहा में जनाब मूसा ने दुआ की तो पैगंबर गिरामी इस्लाम ने भी दुआ की, परवरदिगार तूने हारून मूसा को अता किया, मुझे भी एक ऐसा खतीब अता कर जो मेरा दस्तो बाजू बन सके, जो मेरे पैगाम को दुनिया इंसानियत में पहुंचा सके, जो मेरे सिफात का हामिल हो। लिहाजा अली इब्ने अबी तालिब का तारुफ ये है कि मदीनतुल इल्म, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। मैं अगर शहर इल्म हूँ तो अली उसका दरवाज़ा है। अना मदीनतुल हिक्मा व अलीयुन बाबुहा, अगर मैं शहर हिकमत हूँ तो अली उसका दरवाज़ा। अलीयुम मिन्नी, अली मुझसे है। अना व अली मिन शजरतिन वाहिदा, अली इब्ने अबी तालिब शजरा तैयबा का वो पाको पाकीज़ा समर है जो बेमिसलो मिसाल है। और आपके अंदर सरकार रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के न सिर्फ अखलाक बल्कि उनके उलूम, ज़क्कनी रसूलुल्लाह ज़ुक्कन ज़ुक्का, ये वो मकामे इस्मत है, फराज इस्मत, जिसमें फरमाते हैं वलक़द करनल्लाहु बिही सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि मिन लदुन अन कान फ़तीमन अअज़म मलकिन मिन मलाइकतिही यसलुकु बिही तरीक़ल मकारिम व महासिन अख़लाक़िल आलम लैलहु व नहारहु। मेरे शब व रोज़ हिसारे मलाइका में बसर होते थे। अली इब्ने अबी तालिब का बचपना कोई आम बचपना नहीं, बल्कि जब खाना काबा से पैगंबर आपको लेके आए तो फरमाया या उम्मा इजअली महदहु इंदा फिराशी, अब आपका काम खत्म हुआ, इस नौमौलूद को मेरे बिस्तर पे आप करीब रख दीजिए। और फिर जब आपका गहवारा काना युहर्रिकु महदहु बियदिही, और इंदनऊ में ही अपने दस्ते मुबारक से इस बच्चे के गहवारे को झूला झूलाते थे। और युनागी है इंदा यक़ज़ते ही, और जब इस नौमौलूद की आंख खुलती थी तो हुजूर की लोरी से खुलती थी। वकाना यहमिलहु, और आप अला कित्फ़े ही फी जबाल मक्का व औदियतहा, और हुजूर जैसे ही खाना खुदा से इस मौलूद को लाए तो आका अपने कांधे पे डाल के अपनी आगोश में लेके तो मक्का की वादियों में और पहाड़ों पर फिरते थे और अपनी ज़बान रिसालत कान यमग़ज़ुश्शै सुम्मा युल्क़िमुनी, आपकी ग़िज़ा, मौला कायनात ने फरमाया मेरी ग़िज़ा लुआब रिसालत में तहलील हो कर मेरा जुज़्वे बदन बनती थी। क्यों? कान यमग़ज़ुश्शै सुम्मा युल्क़िमुनी, पहले लुक़मे को खुद चबाते थे फिर मेरे हल्क में उंडेलते थे, और फिर युसिम्मुनी अरफ़हु युमिस्सुनी जसदहु युशिम्मुनी अरफ़हु, वो मुझे अपने बदन रिसालत की खुशबू सूंघाते थे, वो मुझे अपने बिस्तर में मैं बहुत छोटा सा बच्चा था, वज़अनी फ़ी हिज्रिही,
میں چھوٹا سا شیرخوار بچہ تھا، وہ مجھے اپنے بستر میں لٹاتے تھے. تو یہ ہستی وہ ہے کہ لقد كنت سمعت رنة الشیطان حين نزل الوحی علیہ فقلت یا رسول اللہ ما هذه الرنة فقال هذا الشیطان قد آیس عن عبادته یا علی انك تسمع ما اسمع وترى ما ارى. یہ وہ ہستی ہے کہ فرمایا وَلَقَدْ كَانَ يُجَاوِرُ فِي كُلِّ سَنَةٍ بِحِرَاءَ فَأَرَاهُ وَلَا يَرَاهُ غَيْرِي. یہ محرم راز رسالت ہے. یہ کنت ولیم و آدم بین الماء والتین. اس وقت بھی عہدہ ولایت پر فائز تھا جب آدم بین آب و گل تھے، پانی اور مٹی کے درمیان تھے. اس لیے حضور ہر سال غار حرا میں جا کر عبادت کے لیے کچھ وقت مخصوص کرتے تھے. فَأَرَاهُ، صرف میں انہیں دیکھ سکتا تھا. اور جب پہلی وحی نبی مصطفیٰ پر نازل ہوئی تو میں نے سمعت رنة الشیطان، میں نے شیطان کی چیخ سنی. تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ چیخ کیسی ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ شیطان ہے، لیکن یا علی انک تسمع ما اسمع وتری ما ارى. اے علی کیا تو وہی سنتا ہے جو میں سنتا ہوں، اور تو وہی دیکھتا ہے جو میں دیکھتا ہوں؟ تو یہ آئینہ جمال رسالت ہے علی ابن ابی طالب. یہ انا و علی من نور واحد، یہ ایک ہی نور ہے. میرا اور علی کا نور ایک ہے. انا و علی من شجرت واحدہ وسائر الناس من اشجار شتیٰ. میں اور علی ایک ہی شجرہ طیبہ کا ثمر ہے. اس لیے ہم کہہ تو دیتے ہیں پہلے مسلمان، لیکن اس کی تاریخ یہ ہے کہ دعوت عشیرہ میں جو پیغمبر گرامی اسلام کی پکار پر لبیک کہنے والی ہستی تھی، وہ پہلی ہستی علی ابن ابی طالب کی ذات والا صفات ہے. وَإِلَّا آپ معصوم ہیں، آپ فراز عصمت پر فائز ہیں، آپ سید الاولیاء ہیں، آپ امام الاوصیاء ہیں، آپ جانشین مصطفیٰ ہیں، آپ امام برحق ہیں. اس لیے آپ کی شخصیت اس سے بہت بالاتر ہے کہ ہم یہ کہیں کہ آپ پہلے مسلمان ہیں. بالکل جس طرح آپ نے فرمایا آئینہ جمال رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی ایک لفظ بیان کر دیتا ہے. اور جس طرح بھی ہم بات کر رہے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمت و دانائی کا پیکر ہے، اس کے ساتھ ساتھ رحیم بھی ہیں، باروب بھی ہیں. آج کے ملا علی آذربائیجانی نے اپنی کتاب میں یہ تحریر کیا ہے. وہ کہتے ہیں اسد اللہ اذا سال وصاح ابو الایتام اذا جاد و برا. جب میدان کارزار میں اترتے تھے تو ایک بھوکے شیر کی طرح دشمن پر حملہ آور ہوتے، لیکن جس وقت کسی یتیم کو دیکھتے تو ایسی شفقت و عاطفت و رأفت کا مظاہرہ کرتے کہ ایک شفیق اور مشفق مہربان باپ سے کہیں زیادہ. تو یہ عرض کر رہی تھی کہ یہ حسین اور عجیب امتزاج ہے صفات متضاد کا. جمعت فی صفاتک الازداد، وہ کہا ہے صفی الدین ہلی نے آپ کی شان میں قصیدہ جمعت فی صفاتک الازداد ولذالک عزت لک الانداد. علی آپ تو متضاد صفات کا ایسا مجموعہ ہیں کہ عقل انسانی ورطہ حیرت میں ڈوب جاتی ہے. اسی لیے شاعر نے کہا ہاں علی بشر کیف بشر ربہ فیہ تجلی وظہر. شاعر نے پہلے اپنی صفائی پیش کی کہ اس پہ شرک کا فتویٰ نہ لگ جائے، اس لیے اس نے کہا کہ ہاں علی بشر، یہ علی بشر ہے، مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں اس میں کہ یہ بشر ہے، لیکن کیفا بشر، یہ کیسا بشر ہے؟ فیہ ربہ تجلی وظہر. میں جس اینگل سے، جس زاویے سے، جس پہلو سے، جس جہت سے، جس جانب سے، جس طور سے اس کو دیکھتا ہوں، اس میں صفات خدا ہی مجھے دکھائی دیتی ہیں، کیونکہ یہ مظہر صفات خدا ہے. یہ صفات الہی کے اہل بیت صفات الہی کے مظاہر ہیں. یہ وہ مثالیں ہیں اخلاق الہیہ کی جو خالق کائنات کے بارے میں ہے کہ تخلقوا باخلاق اللہ. ہر انسان مسلم کو یہ حکم ہے کہ وہ اخلاق الہی سے خود کو آراستہ کرے. تو یہ وہ ہستیاں ہیں جو اخلاق الہی کے پیکر ہیں، جن سے اخلاق الہی جو جن کی شخصیت سے اکسریز ہوتا ہے جمال الہی، یہ وہ ہستیاں ہیں. علی و فاطمہ، حسن و حسین، یہ پنجتن پاک، یہ چہاردہ معصومین، یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے تعلیمات الہی کو اپنے اندر صحیح طور پہ جذب کیا اور پھر کائنات انسانیت میں پوری صداقت کے ساتھ، صدق و صفا کے ساتھ ان تعلیمات کو پھیلایا اور پھر اپنی جان سے گزر گئے. سیدہ خانم طیبہ بخاری صاحبہ، ہم جو آج جس دن کی مناسبت سے موقع ملا ہمیں گفتگو کرنے کا، تھوڑا سا ہم اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں ہماری بخشش کا سبب بن جائے، ہمارے لیے ہمیں اجر مل جائے اس چیز کا.
जो सबक सीखने की ज़रूरत है, जो आज हम प्रैक्टिकली कर सकते हैं, जिन चीज़ों को हम छोड़ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता और वो हमारे मसाइल में इजाफा कर रहे हैं, वो कौन सी ऐसी मैं चीज़ें हैं? अगर आप मुझसे पूछें कि मैं ज़ाती तौर पे क्या बात करती हूँ अपने बच्चों से भी, तो मैं ये कहती हूँ कि आइम्मा हुदा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को देखें और मौला कायनात की बचपने के मशागिल को देखें, नौजवानी के मशागिल को देखें, नुसरत रसूल से इबारत हैं, कितनी एक्टिव, कितनी फ़आल, कितनी मुतहर्रिक, कितनी पुरबरकत ज़िंदगी बसर की आपने मैदान इल्म में, मैदान कारज़ार में। उसके अलावा आपने पूरा वो इलाका सरजमीन मदीने की आबाद कर दी, आपने इतनी खेती बाड़ी की, इतने बागात उगाए, इतने कुएं खोदे, इतने मकानात तामीर किए, आपने अपनी ज़िंदगी का एक एक लम्हा मसरूफ़ गुजारा। और कुरान करीम ने बड़ी मजम्मत की है, बल्कि जहन्नम के दाखिले का बाइस करार दिया है लेज़ीनेस को और अपने वक्त को ज़ाया करना। जैसा कि कुरान करीम में है कि लम को उन्होंने पूछा कि मा सलककुम फी सक़र, कौन सी चीज़ तुम्हें जहन्नम में ले आई, सूरह मुबारक मुदस्सिर। तो उन्होंने कहा लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। लम नकु नुतइमुल मिस्कीन, हम इत्आम मिस्कीन नहीं करते थे। व कुन्ना नखूज़ु मअल खाइज़ीन, हम अपना वक्त ज़ाया करते थे। तो वक्त का ज़िया इस्लाम में इतना ज़्यादा नापसंदीदा। आप बैठे हुए हैं, मोबाइल पे बैठे हैं, आप आईपैड पे बैठे हैं, आप अपने वक्त को ज़ाया। वक्त इंसान के लिए इंतहाई कीमती और बाअर्ज़िश है। गुज़रते हैं जो लम्हे, आएंगे फिर कहाँ से, ये फिर तुम्हें दोबारा वक्त कहाँ से मिलेगा। इसलिए अपने वक्त की कदर व कीमत को समझो। और खालिक कायनात ने इतने अजीमुशान हीरो रोल मॉडल के तौर पर जो मुतारिफ़ कराए हैं, जो क़यामत तक के लिए जिनका किरदार हमारी ज़िंदगियों पर रोशनियाँ निछावर करता रहेगा और जो उफ़ुक़ इस्लाम पर तुलुए सुबह क़यामत तक सदाकतों के वो आफ्ताब हाय महताब पूरी आबोताब के साथ जगमगाते रहेंगे और हमें रोशनियों की खैरात देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया सैयदा खानम तैयबा बुखारी साहिबा। आज के दिन की मुनासबत से 13 रजब की मुनासबत से आपने मौलूद काबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की आज यौम विलादत की जो आज खुशी का दिन है हम तमाम मुसलमानों के लिए, और ख़ास तौर पे आपने वक्त निकाला और उनकी ज़िंदगी के चंद पहलुओं पर रोशनी डाली। हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला, हमारे व्यूअर्स को भी बहुत कुछ सीखने को मिला। अनफॉर्चुनेटली प्रोग्राम का टाइम कम है, अदरवाइज़ अगर हम उनकी शान बयान करने लगें तो दिन और रात जो है वो भी कम पड़ जाएंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शान के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में आज सैयदा खानम तैयबा बुखारी साहिबा मौजूद थी। लेकिन वक्त हुआ है अब न्यूज़ ब्रेक का। न्यूज़ ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सुबह पाकिस्तान में कुछ मज़ीद टॉपिक्स के हवाले से भी हम गुफ्तगू करेंगे। जी जनाब, सुबह पाकिस्तान में एक बार फिर खुशामदीद। आज है 25 जनवरी और कल 26 जनवरी को बैनुल अक़वामी कस्टम्स डे मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद क्या है, इसका क़याम कब अमल में आया और ख़ास तौर पे इसकी मैच्योरिटी कैसे हुई, इस हवाले से आज के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे। और आपको ये भी बता दें कि कस्टम्स के हवाले से हमारे माइंड में रिजवान बड़े जो है ना डिफरेंट सवाल होते हैं कि कस्टम्स क्या काम करते हैं। अभी भी जब हम ब्रेक पर थे तो हम नॉन कस्टम गाड़ियों के हवाले से सवालात पूछ रहे थे, बहुत सी चीज़ों के हवाले से। जब एयरपोर्ट पर हम होते हैं तो अक्सर औकात हमारे माइंड में होता है कि शायद जो हम ज़्यादा चीज़ें ले आए, ज़्यादा परफ्यूम्स बैग्स ले आए हैं, ये कस्टम्स वाले इस पे रोक लें। में फ़ोन ले आए अपने बैग में डालकर, उस पे भी हमें भी, और फिर बाकी और जितनी भी चीज़ें हैं जो उनकी तादाद आपको मुख्तस कर दी गई है कि आप सामान कितना लेके आ सकते हैं, जेवरात कितने, करेंसी कितनी, फिर अशिया कौन सी हैं जो आप बाहर से पाकिस्तान ला सकते हैं, पाकिस्तान से बाहर लेके जा सकते हैं। लेकिन इसमें एक और मज़ेदार चीज़ है मानूर कि समटाइम्स स्मगलिंग को रोकने के लिए हम सुनते हैं, स्मगलिंग रोकने के लिए कस्टम्स ने कार्रवाई की है और महकमा कस्टम की जानिब से बड़ी कार्रवाई की गई। और उस बड़ी कार्रवाई में बड़ी मिकदार में ख़ास तौर पर जो एंटी नारकोटिक्स होती हैं, जो ड्रग्स होती हैं, उसमें भी मुश्तरका ऑपरेशंस होते हैं, टीम्स मिल के काम करती हैं, कोऑर्डिनेशन बड़ी ज़बरदस्त होती है सूबे से सूबे, और अजला में भी ये चीज़ें होती हैं कि एक सूबे से दूसरे सूबे में नहीं जाएगी। ख़ास तौर पर खाद, गंदम, चीनी
اور بہت ساری ایسی اشیاء ضروریات جو روزمرہ جن کی قیمتیں بڑھانا ہوتی ہیں اور جو مافیا وہ کام کرتا ہے تو ان کو روکنے کے لیے بھی کسٹمز کام کرتا ہے. بالکل جناب, اور یہ جو ورلڈ کسٹم ڈے ہے اس کے حوالے سے بھی آپ کو بتا دیں کہ 15 دسمبر 1950 میں کسٹمز کارپوریشن کونسل کا آغاز کیا گیا برسلز میں, اور پھر اس کو باقاعدہ طور پر 1994 میں ورلڈ کسٹم آرگنائزیشن میں کنورٹ کیا گیا اور ورلڈ کسٹم ڈے منایا جاتا ہے 26 جنوری کو. اس پر بات کرنے کے لیے پروگرام میں ہمارے ساتھ محمد آصف موجود ہیں جو کہ کلیکٹر کسٹمز اسلام آباد ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ مریم خالد صاحبہ ہیں ایڈیشنل کلیکٹر کسٹمز, آپ اسلام آباد سے. السلام علیکم, آپ دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. وعلیکم السلام, بہت شکریہ. آصف صاحب, آپ سے سب سے پہلے ہم جاننا چاہیں گے کہ کسٹمز کے حوالے سے جس طرح ابھی تھوڑا سا بریفلی جو ہماری نالج میں تھا کہ کسٹم کہاں کہاں پہ کام کرتا ہے, اس کے علاوہ کیا براڈر اسپیکٹ ہے جس پہ کسٹمز کام کرتے ہیں, ان سیکٹرز کا, ان فیلڈز کا بتا دیں جس پہ کسٹمز کام کرتے ہیں بیسیکلی. دیکھیں, بنیادی طور پر ہم کسٹم کو کہتے ہیں کہ وی آر گارڈین آف اکنامک بارڈرز آف پاکستان. فار دیٹ میٹر ان اینی کنٹری, کسی بھی ملک کے جو کسٹم ہوتا ہے اس کے اکنامک بارڈرز کا وہ گارڈین ہوتا ہے, اس کا محافظ ہوتا ہے. تو اگر آپ پاکستان کسٹم کے حوالے سے بات کریں تو بیسیکلی 3-4 بنیادی کام جو عام لوگوں کے انٹرسٹ کے بھی ہو سکتے ہیں جو میں بتانا چاہوں گا. کہ ایک تو ہم ٹریڈ فیسیلیٹیشن کرتے ہیں, ہمارا پہلا اور فورموسٹ جو امپورٹنٹ کام ہے وہ ٹریڈ فیسیلیٹیشن ہے. ہم چاہتے ہیں کہ انٹرنیشنل بارڈرز پر جو بین الاقوامی تجارت ہے وہ سموتھلی چلتی رہے. اس کے لیے ہم سی پورٹس پر آپریشن کرتے ہیں, ہم ڈرائی پورٹس پر آپریشن کرتے ہیں, ہم ایئر پورٹس پر آپریشن کرتے ہیں, اور لینڈ کسٹم سٹیشنز ہیں. اسی طرح جو پاکستان سے باہر جا رہی ہوتی ہے ایکسپورٹ کی انہانسمنٹ جو ہمارا ایک بنیادی فیکٹر ہے. پاکستان کی اکانومی جو ہے نا وہ بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے, کسی ملک کی اکانومی ایکسپورٹ پر ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے. تو جتنی ہماری ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن بہتر ہوگی اتنی ہماری ایکسپورٹ بڑھے گی, اور ایکسپورٹ بڑھے گی تو ہمارا فارن ایکسچینج ریزرو جو ہیں وہ بہتر ہوں گے. ہمارا جتنا امپورٹ اور ایکسپورٹ کا جو گیپ ہے وہ کم ہوگا. تو پہلا کام امپورٹ سٹیج پہ ریونیو کلیکشن, دوسرا کام ایکسپورٹ کی فیسیلیٹیشن, تیسرا کام اگر ان دونوں لیگل چینلز کو کوئی وائلیٹ کرے تو اس کو پھر ود فل فورس آف لا پکڑنا, اس کو ہم اینٹی سمگلنگ آپریشنز کہتے ہیں. اور اس کے لیے ہم بارڈرز پر بھی کام کرتے ہیں اور ود ان کنٹری بھی کام کرتے ہیں. پھر ہمارا چوتھا کام ہے ایئرپورٹس پر پیسنجر فیسیلیٹیشن, اور ایئرپورٹ کے تھرو جو امپورٹ اور ایکسپورٹ ہوتی ہے اس پر بھی اپنی انفورسمنٹ کرنا. تو یہ بنیادی طور پر ایک کسٹم کی جنرل سی انٹروڈکشن ہے. مریم خالد صاحب, اب کسٹم کا ذکر آتا ہے تو کہتے ہیں کہ جو اسمگلرز ہیں یا پھر جو اللیگل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتے ہیں, کسٹمز کا محکمہ ان سے ایک ہاتھ یا 2 ہاتھ آگے ہوتا ہے, زیادہ سوچنا پڑتا ہے, جدت زیادہ آپ کو ایکوپڈ رہنا پڑتا ہے مینٹلی بھی, اور آپ کے باقی جو جتنے بھی سہولیات ہوتی ہیں. تو بتائیے اس میں خاص طور پر اگر ہم ممنوعہ اشیاء کا جو بہاؤ ہے, جیسے سر نے بتایا کہ ہم بارڈرز پر روکنا ہوتا ہے, اب ماڈرن ایج ہے, دوسری طرف سے بھی سوچا جاتا ہے کہ اسمگلنگ کے نئے نئے طریقے, اور پھر اس کو روک تھام کے لیے بھی نئے نئے طریقے, ان کو کیچ کرنا, کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو what we do is we cultivate our informers. انفارمیشن کا سسٹم ہم نے اس طرح کا بنایا ہوا ہے کہ ہمارے انفارمرز ہیں ڈفرینٹ جو ہمیں اطلاع دیتے ہیں کہ اس روٹ سے, یا اس فار ایگزامپل جو ہماری کلیکٹریٹ کی جیسی جورسڈکشن ہے دیٹ از فرام اٹک ٹو جیلم, اور اس پہ ہمارے جو سی پاکی روڈ سے کوئی سامان آ رہا ہے, فرام کوئٹہ آ رہا ہے, ڈی آئی خان یا کہیں سے پشاور سے آ رہا ہے, تو ہمارے انفارمرز بتا دیتے ہیں, اور ہم اپنے پھر اسکواڈز, اینٹی اسمگلنگ اسکواڈز ہیں جو کہ 24 گھنٹے آن روڈز موجود ہوتے ہیں, تو ان کو ہم پھر بتا دیتے ہیں کہ دے ہیو ٹو گو آن دیٹ وے, اور وہاں سے کوئی اطلاع ہے کہ یہ گاڑی ہے یا یہ پائلٹ آ رہا ہے, تو اس طرح سے پھر وہ اس پر کام کرتے ہیں. صحیح ہو گیا. آصف صاحب, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ اکثر اوقات ہم نے سوشل میڈیا پہ بھی دیکھی کہ ایک پکچر آتی ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ چیزیں جلائی گئی ہیں اور ساتھ سیلیبریٹیز اس چیز کو بڑا پروموٹ کر ہوتے ہیں. کسٹمز جس طرح آپ نے کہا کہ اکنامک بارڈرز کی حفاظت کر رہا ہے, بیسکلی ہم سم ٹائمز بہت کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں, خاص طور پہ ایئرپورٹس پر. کسٹمز کے حوالے سے تھوڑی سی گائیڈ لائن بتا دیجیے گا کہ کیا ہوتی ہے. ہمارے اکثر اوقات جو ہے نا ایشوز رہتے ہیں کہ شاید میں کمرشل کوانٹٹی میں چیزیں نہیں لے کے جا رہی تھی, کسٹمز نے کیوں روکا, میرے کیا رائٹس ہیں, کسٹمز کی کیا رائٹس ہیں, وہ مجھے کتنی کوانٹٹی پہ روک سکتا ہے یا نہیں, یہ انفارمیشن بہت سے لوگوں کو نہیں ہوتی ہے. اس حوالے سے کیا ایئرپورٹس پہ یا ویسے بھی کسٹمز کا کوئی ڈیسک موجود ہوتا ہے یا ان سے انفارمیشن لے سکیں, یا کوئی آن لائن ویب سائٹ کے تھرو کچھ انفارمیشن کا ذریعہ ہے؟
دیکھیں سب سے جو امپارٹنٹ بات ہے اس حوالے سے اویئرنیس کے حوالے سے وہ اس وقت رائٹ نو جس پروگرام میں ہم بیٹھے ہیں دس از پارٹ آف اویئرنیس کمپین اور آپ کا میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ انیشیٹو لیا اور ہمیں انوائٹ کیا تاکہ یہ لوگوں تک بات پہنچ سکے کہ اگر آپ ایئرپورٹ کے والے سے بات کریں تو وہاں پر جو بھی پیسنجر آ رہا ہوتا ہے اس کو یہ فیسلٹی موجود ہے کہ اپنے پرسنل یوز کے لیے وہ جو چیزیں لے کر آئے اس کو کوئی بھی نہیں روک سکتا. ہاں کمرشل کوانٹٹی جو ہے وہ آبویسلی وہ پھر اس پر اسٹیٹ کا حق ہے کہ اگر آپ نے کوئی چیز اپنے منافع بخش کاروبار کے لیے لے کر آ رہے ہیں تو اس پر اسٹیٹ کا آپ نے ڈیوٹی اور ٹیکس پے کرنا ہے. ہاں اب ہوتا کیا ہے جس وجہ سے بعض اوقات لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ ایک پیسنجر اگر جس طرح آپ نے ذکر کیا 5 پرفیوم لے کر آ رہا ہے یا 10 پرفیوم لے کر آ رہا ہے تو جنرل پرسیپشن یہ ہوتی ہے کہ 10 پرفیوم شاید یہ مارکیٹ میں بیچ کے یا 10 موبائل فون مارکیٹ میں بیچ کے اسے کچھ پرافٹ ارن کر لے. تو اصولی طور پر کسٹم کا جو آفیشل وہاں پر کھڑا ہے اس کو اپنی ریزنیبل تھنکنگ اپلائی کرنی چاہیے کہ 4 یا 5 جو ہیں پرفیوم وہ کوئی کمرشل کوانٹی میں یا وہ پرافٹ میں بیچ کے اس نے کیا کما لینا ہے. اب بعض کا یہ ہوتا ہے میں اس بات کو بالکل ڈینائی نہیں کروں گا کہ ہمارا سٹاف زیادتی بھی کرتا ہے. اب اس زیادتی کا جو ازالہ کرنے کا طریقہ ہے نا وہ پبلک اویئرنیس ہے. وہ لوگوں پیپل شوڈ اسٹینڈ اپ. اب مثلا ایئرپورٹ پر ہر وقت ایک اسسٹنٹ کلیکٹر ڈیوٹی پر موجود ہوتا ہے. اگر آپ کو سپاہی نے روکا ہے تو آپ انسپیکٹر کے پاس جا سکتے ہیں, انسپیکٹر نے روکا ہے تو آپ سپرنٹینڈنٹ کے پاس جا سکتے ہیں, سپرنٹینڈنٹ روکا ہے تو آپ اسسٹنٹ کلیکٹر کے پاس جا سکتے ہیں. اور اب تو وہاں ایک پورا ایئرپورٹ پر کمپلیٹ سیٹ اپ ہے اپ ٹو گریڈ 20 وہاں لوگ بیٹھتے ہیں. تو اینی باڈی کین واک ان ٹو اینی آفس آف اینی آفیسر آف کسٹم. لیکن آپ نے کہا کمرشل کوانٹٹی میں سم ٹائمز ایسے بھی ہوتا ہے کہ کوئی بہت عرصے بعد جاتا ہے یا جب ہم لے کے آتے ہیں تو بہت زیادہ کوانٹٹی میں میک اپس لے آتے ہیں, بہت پورے بیگ بھر کے پرفیومز لے آتے ہیں اور ہمارا سسٹم بھی ایسا ہے شاید دوبارہ نہ جائیں تو وہ اتنی چیزیں لے کے آتے ہیں. پھر ہمارا سسٹم بھی ایسا ہے کہ انڈیویجولسٹک تو پرسنالٹی نہیں ہے نا, کلیکٹیو فیملی سسٹم ہے, تو سب کے لیے ہم نے گفٹس لے کے آنے ہوتے ہیں. تو ایسے میں کیا ریزن دیں یا کوئی ہمارے پاس لیٹر ہونا چاہیے کہ ہم کوئی کمرشل اینٹی نہیں ہے, ہمارا کوئی بزنس نہیں ہے, ہم صرف اپنے خاندان کے لیے چیزیں لائے ہیں. میڈم یہ تو پھر اس وقت آفیسر کو جاننا پڑے گا کہ آپ کا خاندان کتنا بڑا ہے. نہیں لیکن وہ کے جی کے حساب سے ہوتا ہے یا کس طرح کوانٹٹی کے حساب سے آپ دیکھتے ہیں؟ نہیں, کمرشل کوانٹٹی ایک جنیرک ٹرم ہے. اس طرح کوئی ڈیفائن نہیں ہے کہ 4 پرفیوم ہے تو وہ کمرشل کوانٹٹی ہے, 5 ہیں 3 ہے تو وہ کمرشل کوانٹٹی نہیں ہے. اس طرح کوئی ڈیفائنڈ کرائٹیریا نہیں ہے. یہ پرسن ٹو پرسن میٹر کرتا ہے اور ریزنیبلی جو بندہ لے کر آ رہا ہے تو اس کو بھی پتہ ہوتا ہے اور کسٹم کو بھی اتنا اندازہ ہو ہی جاتا ہے. تھوڑا سا اندازہ تو ہو ہی جاتا ہے. وہ کہتے ہیں ہم دیکھ کے پہچان لیتے ہیں کہ کون کس مقصد کے لیے کیا چیز لے کر آ رہا ہے. اکثر لوگ جو زیادہ چیزیں لاتے ہیں کہتے ہیں بڑے کانفیڈنٹ ہو کے جاؤ تو وہ نہیں روکتے. مریم خالد صاحب بہت بڑا گیپ ہے ایک کمیونیکیشن کا. مہنور نے بھی اس کا ذکر کیا, خالد صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا. جو رولز ریگولیشنز ہیں یا کسٹم کو اپروچ کرنا ہے, کسٹم کے حوالے سے بیسک انفارمیشن جو ہے وہ ٹریول کرنے والوں کو اس طرح سے نہیں پتا ہوتا. ایف آئی اے کے بارے میں پتا ہوگا, ڈرگز نہیں لے کے جانی یہ پتا ہوگا, لیکن کسٹمز کے انڈر جو چیزیں آتی ہے جو کمرشل استعمال میں آ سکتی ہیں, زیورات ہو سکتے ہیں, کرنسی ہو سکتی ہے, اس کے لیے نالج اور آگاہی, شعور, گیپ, اس کو کیسے کم کر رہے کسٹمز کا محکمہ؟ دیکھیے ایک تو یہ جس طرح کل ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں انٹرنیشنل کسٹمز ڈے, یہ دس از بیسیکلی ٹو کریٹ اویئرنیس امنگ دا پیپل. جو کسٹمز پرفارم کرے اپنے آپریشنز یا کسٹمز کا رول ہے تو یہ لوگوں کو اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے بھی ہے. پلس جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ یہ آگاہی دیر از اے گیپ, تو اس میں ویب سائٹ پہ بھی تمام ایف بی آر کی موجود ہیں, بیگیج الاؤنس وغیرہ بھی موجود ہے, کرنسی آپ کتنی لے جا سکتے ہیں یہ بھی وہاں. پلس ایئرپورٹ پہ اسٹینڈیز بھی لگی ہوتی ہیں, پلس ایئرپورٹ کے کاؤنٹرز بھی ہوتے ہیں جہاں پہ کسٹمز کا اسٹاف 24/7 اویلیبل ہوتا ہے, تو وہاں بھی آپ یہ چیک کر سکتے ہیں. بٹ ایک یہ جنرل ایک کانسیپٹ ہے کہ ایئرپورٹ پہ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں, ویدر وہ اے ایس ایف ہو, اے این ایف ہو, ایف آئی او, لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ کسٹمز ہے. اگر کسی نے برا کر دیا تو وہ کسٹمز ہی ہے, وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ دیر آر ڈفرنٹ ایجنسیز دیٹ آر ورکنگ ایٹ ایئرپورٹ. اوکے. سو آصف صاحب, جس طرح ہم ایئرپورٹ کے حوالے سے بات کریں, کسٹمز کیا یہ جو نوادرات ہوتے ہیں, قیمتی زیورات ہوتے ہیں, اسکلپچرز ہوتے ہیں, کیا ان کو بھی پکڑتا ہے, ان کی بھی کیونکہ جو سیفٹی ہوتی ہے وہ بھی آپ کے انڈر آتی ہے یا کوئی اور ادارہ ہے جو یہ کرتا ہے؟ اب دیکھیں آپ نے بڑا اچھا سوال کر لیا اور بائی چانس یہ کوئنسائڈ کر گیا. ہمارا ایک ریسنٹ کیس ہے, یہ مریم نے 1 مہینہ پہلے ایک بڑی امپارٹنٹ کنسائنمنٹ پکڑی ہے اور آپ حیران ہوں گے کہ وہ ایئرپورٹ پہ نہیں تھی. 3500 سال قبل مسیح کے نوادرات تھے
اور جو ٹرانسپورٹ کیے جا رہے تھے بلوچستان سے اسلام آباد, اور وہ ایک بندہ پیسنجر بس میں بیٹھا ہوا اتنے قیمتی نوادرات وہ لے کر آ رہا تھا, اور مریم کا انفارمیشن نیٹ ورک بڑا امپارٹنٹ تھا. تو انفارمر نے بتایا کہ فلاں بس نمبر جو ہے وہ اتنے بجے پہنچے گی, اس میں اگر آپ اس سیٹ پر بیٹھے ہوئے اس پیسنجر کی تلاشی لیں تو اس میں اس کے لگیج میں سے نکلے گا. تو 3500 سال قبل مسیح کے نوادرات تھے. تو اس کو ہم نے بندے کو بھی اریسٹ کیا, وہ ضبط کیے. پھر آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ نے یہ سرٹیفائی کیا کہ یہ جینوئن نوادرات ہیں اور 3500 سال قبل مسیح کے ہیں. تو یہ کسٹم کی ڈومین میں آتا ہے. اس کیس پر مریم آپ کو مزید بھی بتا سکتی ہیں, یہ بڑا انٹرسٹنگ کیس تھا. بتائیے مریم صاحبہ اس حوالے سے یہ جو کیس ہے, کیونکہ ویسے بھی جب ہم پروگرامز دیکھتے ہیں نا ٹی وی پہ بھی اس طرح کی کارروائیاں یا پھر سم ٹائمز چیز آن ہوتا ہے اور ساتھ انفارمنگ چل رہی ہوتی ہے, وہ کیا مخبر بولتے ہیں, مخبری ہوتی ہے, تو وہ ایکچولی میں کیا ہوتا ہے آپ بتائیے. جی, وی ریسیوڈ این انفارمیشن فرام آر انفارمر کہ یہ ایک بس نمبر ہے جس میں ایک پیسنجر ہے, ہی از کیرنگ دیز اینٹیکس ان ہز لگیج. ہم نے اپنا اسکواڈ وہاں پہ ہمارا موجود تھا, اس نے جب اس کی چیکنگ کی تو اس کے سامان میں واقعی وہ اینٹیکس ملی جو کہ 3500 ایئرز اولڈ جیسے سر بتا رہے ہیں پرانی تھیں, اور ان کی جو ویلیو ہے یہ تو آپ کو پتہ ہے ملینز میں ہوتی ہے, اس کو ہم اس طرح سے نہیں کر سکتے اس کا ٹوٹل. بٹ ہم نے اس کو ویریفائی کروایا آرکیولوجیکل ڈپارٹمنٹ سے, اور ہم نے پھر FIR درج کی جو پیسنجرز کو لے کے جا رہا تھا. بعض اوقات ہوتا ہے جو پیسنجر لے کے آ رہا ہے اسے معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کیا چیز کیری کر رہا ہے, کیونکہ وہ بھی کیریئر ہی ہوتا ہے. نہیں, ہی وازنٹ اے کیریئر, اور پھر ہمیں بعد میں پتہ لگا کہ ہی ہیڈ ٹو ٹریول فرام لاہور, اس نے کہیں باہر لے کے جانی تھی. یہ صحیح ہو گیا. اچھا, سم ٹائمز یہ بھی تو ایشو ہوتا ہے کہ وہ جو نوادرات ہوتے ہیں ان کی کاپیز ہوتی ہیں اور وہ قیمتی نہیں ہوتے, وہ فیک بھی ہوتے ہیں. تو کیا ایسا بھی کبھی کوئی کیس ہوا کہ آپ کو خبر ملی کہ یہ بہت قیمتی نوادرات ہیں اور بہت پرانے ہیں, اور جب پتہ کیا آرکیولوجی ڈپارٹمنٹ سے چیک کروایا تو وہ نئے تھے؟ کچھ پرینکس بھی تو کرتے ہیں, جیسا پولیس کو اس طرح کی کالز کی جاتی ہیں اکثر اوقات, اور یہ ایک غیر ذمہ دارانہ حرکت ہے. لیکن کبھی ایسا ہوا آپ لوگوں کو؟ ایسا ہوا نہیں ہے, ہو سکتا ہے کہ ریپلیکاز ہوں, بٹ ابھی تک آئی ہیو ناٹ ایکسپیرینسڈ اینی سچ تھنگ. آپ کا آصف صاحب کوئی ایسا ایکسپیرینس رہا ہے؟ نہیں, دیکھیں ہمارا اور باقی لا انفورسمنٹ ایجنسی کا تھوڑا سا فرق ہے. ہم صرف وہ ہیئر سے پہ نہیں جاتے, ہمارا چونکہ کسٹم میں انفورسمنٹ روڈ پر بھی ہے اور دفتر میں بیٹھ کے پڑھائی لکھائی کا بھی بہت زیادہ کام ہوتا ہے. باقی لا انفورسمنٹ ایجنسیز میں شاید اتنا, کیونکہ ہم نے سائملٹینسلی گورنمنٹ کے اسٹیٹ ایکسچیکر کا تحفظ بھی کرنا ہے. تو ہمارے لوگ بہت پڑھے لکھے ہوتے ہیں, ہمارے اپریزرز, ہمارے انسپیکٹر, وہ باقی لا انفورسمنٹ ایجنسی سے زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں, تو ہمیں تھوڑا ریسیو کرنا مشکل ہوتا ہے. بالکل صحیح. اور جیسے کہتے ہیں قانون کے ہاتھ بہت لمبے ہوتے ہیں. اب نان کسٹم گاڑیاں مریم صاحبہ, ان کے حوالے سے پروموشن سکیمز آتی ہیں, لوگ ورغلاتے ہیں لوگوں کو, سستی گاڑی کی آفر دیتے ہیں, اور یہ بھی کہتے ہیں کہ سم ٹائمز کہ آپ صرف ایڈوانس کا جو ٹوکن منی ہے وہ ہمیں بھیج دیں, باقی گاڑی آپ کے گھر پہنچے گی تو آپ کو پیسے دے دیں گے. لیکن پھر کسٹمز گاڑی کو روکتا ہے اور گاڑی بند ہو جاتی ہے, آپ کے پیسے بھی گئے اور وہ گاڑی بھی گئی, نقصان ہو جاتا ہے. یہ بھولے بھالے لوگوں کا, جو عام شہریوں کا پرابلم ہے. پھر نمبر پلیٹس کو ریپلیکیٹ کیا جاتا ہے, ایک ہی نمبر پلیٹ کی دو گاڑیاں ہوتی ہیں, یا پھر ٹیمپرنگ کی جاتی ہے. کسٹمز کے اہلکار ہم بعض اوقات دیکھتے ہیں ایکٹیویٹیز بہت اگریسولی چل رہی ہوتی ہے. سم ٹائمز ہوتا ہے کہ 3 4 دن ہو گئے اور کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے. شیڈیولنگ ہوتی ہے, سنیپ چیکنگ ہوتی ہے, یا پھر مخبری پر ہی چل رہا ہوتا ہے یہ بھی سلسلہ؟ نہیں, انفارمیشن بیسڈ بھی ہے, پلس جیسے سر نے کہا کہ ہمارا اب اسٹاف اتنا ایکسپیرینس ہو چکا ہوتا ہے. جیسے ایئرپورٹ پہ بھی آپ پروفائلنگ کر کے بتا سکتے ہیں کہ یہ پیسنجر جینوئن پیسنجر ہے یا کیریئر ہے. اسی طرح روڈ پہ بھی ان کو گاڑی دیکھ کے بھی آئیڈیا ہو جاتا ہے. پلس دے ہیو ایپس جو کہ موبائلس پہ, لیپ ٹاپس پہ دے ہیو دوز ایپس جس پہ وہ چیک بھی کر لیتے ہیں کہ یہ نمبر واقعی میں اس گاڑی کا ہے, یہ سیریز ٹھیک ہے لگی ہوئی. پلس پھر جب گاڑی کو چیک کرتے ہیں, ایگزامن کرتے ہیں اس کا چیسس نمبر, اس سے بھی پتہ چلتا ہے ٹیمپرڈ ہے, کٹ اینڈ ویلڈ ہے, کوئی پلیٹ لگی ہوئی ہے. صحیح. سو آصف صاحب, میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی, خاص طور پہ جس طرح ہم نان کسٹمز گاڑیوں کے حوالے سے بات کریں تو ایک ٹائم ہوتا ہے, ایک ایج گروپ ہوتا ہے جس میں ہم ان چیزوں کی جو انجام ہوتا ہے اس کی طرف فوکس نہیں رہتے. ہم کہتے ہیں چلے سستی گاڑی ہے اور ایک اسپیسیفک ایریا میں تو ہم چلا سکیں گے, تو ہم خریدتے ہیں, انویسٹ کرتے ہیں ایسی چیزوں پہ جس کا کوئی بینیفٹ نہیں ہے, اور ہماری انویسٹمنٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ڈوب جاتی ہے کیونکہ وہ کسی لیگل چیز میں نہیں ہوتی. تو اس حوالے سے جو ہمارے سننے والے ہیں, دیکھنے والے ہیں, ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں کہ وہ کتنا خطرناک ہوتے ہیں نان کسٹم گاڑی لینا, جو ہے کیا یہ جرم کنسیڈر کیا جاتا ہے یا نہیں, اور اگر آپ لے لیں گے
کیونکہ اکثر اوقات لوگ کہتے ہیں گاڑی بند ہوگی تو ہمارے تو پیسے چلیں گے, تو کیا وہ ریکور ہوتے ہیں اس کے بعد یا نہیں ہوتے؟ معیشت کے اوپر کتنا نقصان ہوتا ہے, کتنا بوجھ پڑتا ہے, یہ بھی بتائیے گا. جی دیکھیں, سب سے پہلے تو بائر کے لیے نا, بائر بی ویئر, کہ مشتری ہوشیار باش جس کو کہتے ہیں, کہ آپ اگر اتنے پیسوں کی لاکھوں کی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو وہ ضروری ہے کہ آپ تھوڑی سی انویسٹیگیشن کر لیں, پتہ کر لیں. ہوتا یہ ہے کہ عموماً بندہ جو دھوکہ کھاتا ہے نا, وہ چھوٹے موٹے لالچ میں دھوکہ کھا جاتا ہے. اگر مارکیٹ میں گاڑی 10 لاکھ کی ہے تو اس کو اگر 5 لاکھ 6 لاکھ یا 7 لاکھ کی مل رہی ہے تو وہ نیچرلی ہی از اٹریکٹیڈ ٹورڈز دیٹ کہ یار مجھے, اور وہ بندہ اس وقت سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں نے بڑی اچھی بارگیننگ کر لی, لیکن ایکچولی وہ دھوکہ کھا رہا ہوتا ہے. اب اگر آپ کے پاس یو آر ان پوزیشن آف اسمگلڈ وہیکل, تو اس وقت جب کسٹم نے آپ کو پکڑنا ہے تو کسٹم نے تو آپ کو پکڑنا ہے نا, اس کے سامنے تو آپ ہیں. یہ تو بعد میں انویسٹیگیشن میں آئے گا کہ آپ نے کس سے خریدی, آپ کے ساتھ کس نے فراڈ کر لیا. تو میرا لوگوں کے لیے پیغام, خاص طور پر ینگسٹرز کے لیے یہ بڑا امپارٹنٹ ہے کہ وہ اپنی, جب آپ سے نان کسٹم پیڈ گاڑی, اسمگلڈ گاڑی پکڑی جاتی ہے تو لا یہ ہے کہ آپ پر ایف آئی آر کر کے آپ کو اریسٹ کر کے وہ جیل بھیج دیا جائے. اب اگر ایک اسٹوڈنٹ بیچارہ وہ اس میں اریسٹ ہو جاتا ہے تو دیکھیں اس کا تو کیریئر تباہ ہو گیا نا. میں نے اپنے کیریئر میں بڑی دفعہ یہ ہوا ہے کہ کسی اسٹوڈنٹ کے پاس سے گاڑی پکڑی گئی تو پھر میں نے کوشش کی کہ اسٹوڈنٹ پر ایف آئی آر نہ کریں. اس پہ ایف آئی آر بھی ہوتی ہے؟ جی ایف آئی آر. مسکنسیپشن یہ ہے کہ اگر گاڑی پکڑی گئی ہے تو آپ گاڑی ان کے حوالے کر دیں گے, آپ اپنا سامان نکالیں اور چلے جائیں, اس سے ذرا کچھ نہیں ہو سکتا. نہیں, اس پر جو مس انفارمیشن ہے شاید. جی اس پر انفارمیشن ہوتی, اس پر مس انفارمیشن ہے, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور اس پر ایف آئی آر ہوتی ہے, کسٹم ایکٹ کا سیکشن 156 جو ہے, جو پینل کلاز ہے, وہ اس پر اپلائی ہوتی ہے. ہاں یہ ہم کرتے ہیں کہ کسی بعض اوقات بڑے بیچارے بونافائیڈی اور بڑے سفید پوش لوگ ہوتے ہیں, تو ہم چونکہ باقی لا انفورسمنٹ ایجنسی سے تھوڑے ڈیفرنٹ ہیں, ہم اس طرح کوئی کوشش کرتے ہیں کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے. تو جو بندہ, مثلا میں نے آپ کو اسٹوڈنٹ کی مثال دی, کوئی اسٹوڈنٹ بیچارہ ہے, اب اس کو پکڑ کے میں جیل بھیج دوں تو اس کا تو ساری زندگی تباہ ہو جائے گی. تو ہم کوشش کرتے ہیں ایسے لوگوں پر ایف آئی آر نہ کریں, لیکن ایف آئی آر اس پہ ہوتی ہے جو لوگ. تھوڑا سا ہم کسٹم محکمے کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ کتنی فورس ہے پاکستان بھر میں, اور پھر جو دیگر ادارے ہیں ان کے ساتھ, جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ کوارڈینیشن کیسی ہوتی ہے. تو اب دونوں میں سے جو بھی اس پہ روشنی ڈالا جائے کہ کتنی فورس ہے اور کام کیسے کرتی ہے فورس. جی دیکھیں, آپ پاکستان میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز نہ صرف کسٹم, کسی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے حوالے سے یہ سوال کریں گے نا تو ایک جواب ضرور آئے گا کہ جتنی ہماری ریکوائرمنٹ ہے اس سے کم ہمارے پاس ورک فورس ہے. تو اب میں اپنے اگر ایریا آف جورسڈکشن جو جس کسٹم کی فارمیشن کو میں ہیڈ کر رہا ہوں, اس میں آپ دیکھیں تو اب اینٹی اسمگلنگ کے آپریشنز کے لیے ہمارے پاس 4 ڈسٹرکٹس ہیں. راولپنڈی پورا سول ڈویژن جس میں 4 ڈسٹرکٹ آتے ہیں, اور اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری. اور جس طرح مریم نے پہلے بتایا کہ جورسڈکشن اس کی سٹارٹ ہوتی ہے اٹک سے اور جیلم تک جاتی ہے. اور اب اتنے بڑے ایریا کو کور کرنے کے لیے مریم کے پاس ایک اسسٹنٹ کلیکٹر ہے اور 7 انسپیکٹر ہیں اور ٹوٹل 28 سپائیز ہیں. لیکن ہم اس پہ یہ شکوہ نہیں کرتے کہ اس کے ساتھ ہم کام کر نہیں سکتے. آپ اس کے ساتھ پرفارمنس دیکھیں, اگر مریم کی جب سے اس نے اس کو جوائن کیے میکسیمم 5 اور 6 منتھس ہوئے ہیں, تو اس دوران اسلام آباد جیسے کیپٹل سٹی میں اس نے 120 گاڑیاں جو ہیں اسمگلڈ گاڑیاں پکڑی ہیں, نان کسٹم پیڈ اسمگلڈ گاڑی جو اسلام آباد کیپٹل میں پھر رہی تھی. اس کے علاوہ 120 آپریشن جو ہیں وہ M14 پر کیے ہیں, جو بلوچستان سے اسلام آباد کی طرف گڈ اسمگل کیے جا رہے تھے. تو یہ کروڑوں میں بنتا ہے, کروڑوں میں. تو اس تھوڑی سی فورس کے باوجود ہم کوشش کر رہے ہیں لا کو انفورس کریں. بالکل صحیح. مریم صاحب, اب آپ نے جوائن کیا 6 مہینے پہلے, اور کسٹمز کے حوالے سے تو ویسے ہی کہا جاتا ہے کہ یہ بڑی مشکل فیلڈ ہے. مشکل کام اتنا آسان کام نہیں ہے جہاں پر آپ کو پھر وہی ہمارے دماغ میں آتا ہے کہ کرمنل آگے آگے اور کسٹمز والے چیز کرنے والے پیچھے پیچھے ہیں, اور اس میں خطرناک بھی ہو جاتا ہے سم ٹائمس. اور کیونکہ اٹیک ریٹیلیٹ کیا جاتا ہے کرمنلز کی جانب سے, خاص طور پر جب اسمگلنگ کی جا رہی ہوتی ہے, گندم کی اسمگلنگ ہو, کھاد کی ہو, یا پھر اشیاء خورنوش کی ہو جن چیزوں کے اوپر پابندی ہے ان کے اوپر. آپ کو کون سی ایسی فورس تھی جس نے آپ کو موٹیویٹ کیا کہ آپ کو کسٹمز جوائن کرنا ہے؟ اچھا, ویل کسٹمز واز مائی فرسٹ آپشن. CSS میں جب کیا تھا تو آئی کیپٹ اٹ نمبر 1, اینڈ لکیلی گاڈ از کائنڈ, آئی گاٹ اٹ. اور آئی تھنک ورک انوائرمنٹ ہماری سروس کا بہت اچھا ہے. ہمارے کولیگز, سینئرز, دے آل آر ویری کائنڈ اینڈ ویری کوآپریٹیو اینڈ سپورٹیو. فار فیمیلز آئی تھنک اگر مجھ سے پوچھا جائے, آئی بلیو دس از ون آف دی بیسٹ سروس.
اور اٹ کیپس یو موٹیویٹڈ. یہاں پہ ریوارڈ سسٹم بھی بہت اچھا ہے, آفس انوائرمنٹ بہت اچھا ہے, اینڈ دے فیسیلیٹیٹ یو. سو آبویسلی آپ کو دیکھ کے بھی بہت سے لوگوں کو, خاص طور پہ خواتین کو موٹیویشن ملے گی. ایٹ دا اینڈ کوئی پیغام آپ دونوں سے ریکویسٹ ہے کہ دے دیں ہمارے جو ویورز ہیں ان کے لیے انٹرنیشنل ڈے کے حوالے سے بھی, اور ایک اور چیز بھی تھی نا, کسٹمز کو جوائن کرنا ہو. ہمارے بہت سارے ینگسٹرز دیکھتے ہیں جو سی ایس ایس کرنا چاہتے ہیں یا پھر سی ایس ایس نہیں کر سکتے, اور جیسے ہم کہتے ہیں کہ کلیریکل سٹاف کی جابز ہیں یا بلو 16 گریڈ کی جاب جو ہوتی ہے وہاں جوائن کرنا چاہتے ہیں, اس کا کیا پروسیجر ہے؟ یہ آپ کو, یہ تو اس پر مریم بتائیں گی. میں جو میسج آپ نے کہا میسج پارٹ میں وہ یہ دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اس ملک کی اکانومی جو ہے نا وہ ڈپینڈ کر رہی ہے اس کہ ہمارے بارڈر کنٹرول بہتر ہوں, ہماری امپورٹ ایکسپورٹ ریگولیٹڈ ہو. اسمگلنگ اتنا بڑا مینس ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری اکانومی برباد ہو رہی ہے. تو میرا عام لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ جس طرح سے نو ٹو کرپشن کا ایک سلوگن ہے, سے نو ٹو ڈرگز کا سلوگن ہے, اس طرح ہم ایک سلوگن متعارف کرا رہے ہیں, سے نو ٹو اسمگلڈ گڈس. تو لوگ جب پرچیز کرنے جاتے ہیں تو وہ اس ملک کی خدمت ہوگی اگر وہ تھوڑا سا یہ نجنگ اسپیکٹ ذہن میں رکھیں کہ ہم نے اسمگل شدہ اشیاء نہیں خریدی. بہت امپورٹنٹ میسج ہے. بالکل. تو باقی جو آپ کا سیکنڈ پورشن آف کوشچن ہے اس پر جی ایک تو لائک سی ایس ایس کر کے آپ انڈکٹ ہو سکتے ہیں. 12 سروسز ہیں سول سروس میں, کسٹمز از ون آف دیم. دوسرا یہ ہے کہ تھرو ایف پی ایس سی آپ اپریزنگ آفیسر کے طور پہ, انٹیلیجنس آفیسرس کے طور پہ آ سکتے ہیں. اور ہمارے پاس ابھی بڑی اچھی ینگ لاٹ آ رہی ہے جو کہ بڑی ایجوکیٹڈ ہے. اس میں ایسے لوگ جو ہیں ایم فل بھی ہیں, انجینئرز بھی ہیں, کافی پڑھے لکھے اس میں آ رہے ہیں. تو تھرو ایف پی ایس سی ڈفرینٹ ایگزامس کنڈکٹ ہوتے ہیں, اس سے ون کین بیکم پارٹ آف کسٹم سروس. بہت شکریہ مریم صاحبہ, بہت شکریہ آصف صاحب, آپ کے قیمتی وقت کا. ورلڈ کسٹمز ڈے کے حوالے سے بات کی, تھوڑے سے جو ابہام تھے ان کو بھی ختم کر دیا کسٹمز کے حوالے سے, کن کن ایریاز میں کام کرے اس حوالے سے بات کی. بہت شکریہ آپ نے آج وقت نکالا. اور ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے ہم صبح پاکستان میں. صبح پاکستان میں ایک بار پھر خوش آمدید. آج ہے 25 جنوری اور ہم ہمیشہ ان ہدایت کاروں کو, اداکاروں کو, فنکاروں کو, گلوکاروں کو یاد رکھتے ہیں جنہوں نے پاکستانی انڈسٹری میں کنٹریبیوٹ کیا ہے, جنہوں نے اپنے نام کیا ہے, بہت زیادہ ایوارڈز اپنے نام کیا ہے, بہت زیادہ پذیرائی اپنے نام کی ہے, بہت زیادہ عزت اپنے کام کے ذریعے. اور ایسی ہی ایک شخصیت, ایسی ہی ایک اداکارہ روحی بانو, معصوم شخصیت. اور 70 اور 80 کی دہائی کی اگر بات کی جائے تو باکمال فنکارہ تھی, باکمال اداکارہ تھی اور انتہائی خوبصورت, یہاں تک کہ ان کا کسی ڈرامے میں اداکاری کرنا اس ڈرامے کے کامیاب ہونے کی ضمانت بھی تھا. پھر بڑی اسکرین پر بھی انہوں نے اپنی اداکاری کا فن, اس کا مظاہرہ کیا. تو آج ان کی 5ویں برسی ہے. اس حوالے سے صبح پاکستان میں ایک رپورٹ شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ, آپ بھی دیکھیے. روحی بانو ایک پاکستانی اداکارہ تھیں جو ٹیلی ویژن ڈراموں کرن کہانی, زرد گلاب اور دروازہ میں اپنے کرداروں کے لیے جانی جاتی تھیں. وہ عظمیٰ گیلانی, طاہرہ نقوی اور خالدہ ریاست کے ساتھ سن 1970 سے لے کر 1990 کی دہائی تک پاکستان کی ٹیلی ویژن اسکرین پر چھائی رہیں. وہ ڈراموں اور فلموں میں غمگین اور مایوس کن کرداروں کی وجہ سے مشہور تھیں. روحی بانو نے ٹیلی ویژن میں اس وقت شمولیت اختیار کی جب وہ گورنمنٹ کالج لاہور سے سائیکالوجی میں ماسٹرز کر رہی تھیں. انہیں 1981 میں صدر پاکستان نے پرائڈ آف پرفارمنس سے نوازا. انہوں نے پی ٹی وی کے بہت سے ایوارڈز بھی حاصل کیے جن میں نگار ایوارڈ اور گریجویٹ ایوارڈ شامل ہے. پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹس نے انہیں خراج تحسین پیش کیا اور انہیں ایک باوقار آرٹسٹ قرار دیا. 25 جنوری 2019 کو روحی بانو انتقال کر گئیں. روحی بانو کی 5ویں برسی کے حوالے سے حسن فاروق کا پیکج دیکھ رہے تھے. اور اگر ہم بات کریں فنکاروں کی, اداکاروں کی, تو ہمارے درمیان بھی کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ ہمیں ہماری زندگی کی حقیقتیں ایک تصویر کے ذریعے دکھاتے ہیں اور ہنسا دیتے ہیں. بالکل صحیح. اور بہت ساری تلخیاں ایسی ہوتی ہیں زندگی کی جنہیں اگر ہنس کر سہا جائے تو ان کو سہنا آسان ہو جاتا ہے, ان کو ایبزارب کرنا آسان ہو جاتا ہے. اور بہت سارے تلخ پیغامات بھی اسی طرح سے پاس آن بھی کیے جاتے ہیں, حقیقتیں آشکار کی جاتی ہیں. تو ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں ہمارے کارٹونسٹ بھی موجود ہوں گے اور ساتھ ساتھ ہم کچھ بات کریں گے کلائمیٹ کے حوالے سے بھی. تو مظہر شہزاد صاحب السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں مظہر صاحب؟ رضوان, مانور, بہت اچھے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ. انوائرمنٹ اچھا ہے, یہاں کا انوائرمنٹ اچھا ہے. اب کل باہر کا کیا انوائرمنٹ وہ بتائیں گی.
تو شائستہ حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ہم کلائمیٹ کے حوالے سے بات کریں گے. آج موسمی تبدیلیوں کے حوالے سے اتنا ایکسٹریم ویدر ہے, آج نہیں بلکہ کل صبح جو تصویریں سامنے آئیں خاص طور پر راولپنڈی اسلام آباد میں بالائی علاقوں میں, جس طرح سے جسے کہتے ہیں نا کورا پڑنا, کوہر جو پڑا ہوا تھا, اور ہم دیکھ رہے تھے کہ صبح جو اتنی زیادہ دھند تھی وہ اتنی, ہم سوچتے ہیں کہ جب ہم صبح ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں ارلی مارننگ, وہ بڑی خطرناک بھی ثابت ہوتی ہے. ہم شائستہ حسن صاحبہ سے بھی موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے بات کریں گے, اس سے کیسے نمٹ سکتے ہیں ہم, اس حوالے سے بات کریں گے. مظہر صاحب, لیکن آپ سے پہلے جاننا چاہیں گے کہ آج کیا شاہکار جو ہے آپ تخلیق کرنے جا رہے ہیں, کچھ ہنٹ, تھوڑی سی ہنٹ دے دیں. اچھا, میں ایک چھوٹی سی اس میں اسی دوران ایک بات کرنا چاہوں گا. روئی بانو کو ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہتا ہوں. میرے ساتھ انہوں نے ایک سیریل میں کام کیا تھا اور شی واز سچ اے نائس ایکٹر. آج جو آپ کا موضوع اس وقت ہوگا انشاءاللہ اسی پہ کچھ نہ کچھ بنانے کی اسی پہ کچھ بنے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا جی. تو شائستہ حسن صاحبہ آپ کی طرف آتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں, بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. شائستہ صاحبہ, موسمیاتی تبدیلی نہ صرف پاکستان کا بلکہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے. ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان کنٹریبیوٹر تو کم ہے, لیکن اس کے افیکٹس چاہے ہمارا ہمسایہ ملک ہو, وہ جلائے چیزوں کو, وہ جلائے وہ جو باقیات ہوتی ہیں فصلوں کی, اس پہ ہم افیکٹ ہو رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس پہ واٹر سیکورٹی ہماری افیکٹ ہوتی ہے, کیونکہ دنیا کا نظام ایسے ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. بالکل. اب ایسے میں پاکستان میں جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سے ہم قابو پا سکیں گے, اور اگر پا سکیں گے تو کیسے؟ پاکستان میں جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں وہ یقیناً ہمسایہ ممالک کی طرف سے بھی کافی زیادہ اس میں کنٹریبیوشن ہے, لیکن اگر دیکھا جائے بحیثیت قوم تو ہم خود بھی اس کے ذمہ دار ہیں. بالکل. اور آپ یہ دیکھیے کہ اگر ہماری گاڑی دھواں چھوڑ رہی ہے تو ہمیں پرواہ نہیں ہے, کیونکہ وہ دھواں, ہم تو گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے اندر شاید نہیں جا رہا ہے لیکن باقی لوگ تو اس سے متاثر ہو رہے ہیں. تو ہمارے اندر ایک جو سیوک سینس ہے وہ ڈیولپ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ہم لوگ صرف اپنا ہی نہیں بلکہ اگر دوسرے لوگوں کا بھی سوچیں تو کافی حد تک ہم ان چیزوں پر قابو پا سکتے ہیں. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات ہے 2020 کی. میں ناروے میں تھی اور وہاں پر میں نے ایک جو کاپ کانفرنس ہے اس کے بارے میں پڑھا, پیرس میں ہوئی تھی, اور وہاں مجھے پتہ چلا کہ پاکستان میں بائی 2030 یعنی 2030 میں پانی جو ہے وہ تقریباً ختم ہو جائے گا. پینے کا پانی تو بالکل ہی ختم ہو جائے گا. تو میری تو سیدھی سی بات ہے کہ ایز اے سائنٹسٹ اور انوائرمنٹلسٹ میری تو راتوں کی نیند اڑ گئی, اور مجھے لگا کہ نہیں, میں یہاں پر بیٹھی ہوئی کیا کر رہی ہوں. حالانکہ ناروے میں میں ایک جج کے طور پہ کام کر رہی ہوں, لیکن مجھے لگا کہ نہیں, اس وقت میرے ملک کو میری ضرورت ہے اور مجھے جانا چاہیے. اور اسی لیے میں نے اسپیشلی جو ہے اپنا جو ایم فل ہے وہ اس میں انوائرمنٹل کیمسٹری میں کیا, اور میں جاننا چاہتی تھی کہ آخر یہ جو ہمارے ملک میں پانی کی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے یہ کیسے حل ہو سکتا ہے. تو میں نے ناروے میں واٹر کی براؤنیفیکیشن پہ کام کیا, کیونکہ واٹر پولوشن سے میرا سارا جو ریسرچ ہے وہ کنسرن تھی, تو میں نے اس پر کام کیا. اور یہ کہ ہمارے ہاں جو میں ساتھ ساتھ پاکستان کے بھی حالات اسٹڈی کر رہی تھی, تو میں یہ دیکھ رہی تھی کہ پاکستان میں یہ جو براؤنیفیکیشن ہے اسکینڈینیوین لیکس میں, اس میں یہ ہے کہ وہ نیچرل ہے. ٹھیک ہے, کہ جو بھی وہاں پر نیچرل آرگینک میٹر ہے جب وہ ڈکے ہو کے اور پھر اس میں پانی میں اپنا کلر امپارٹ کرتا ہے, تو وہ جو براؤنیفیکیشن ہے وہ ایک نیچرل فینومینا ہے. لیکن جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے نیچرل سے کہیں زیادہ اینتھروپوجینک ہے. ہماری جو ہیومن ایکٹیویٹیز ہیں وہ اس کو زیادہ خراب کرتی ہیں. تو اب اس سے نمٹا کیسے جائے؟ ہاں, اس سے نمٹا اس طرح سے جائے کہ جو میں سمجھتی ہوں وہ یہ ہے کہ آپ اپنے وہی بات کہ ایک تو سیوک سینس کی ضرورت ہے, پبلک اویئرنیس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. بالکل, ہماری جو عوام ہے اس کو بہت ساری چیزوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت ہماری عوام کو ایک بحیثیت قوم کھڑے ہو جانے کی ضرورت ہے. ٹیک ایکشن ناؤ. آپ کے گھروں میں اگر نلکے خراب ہیں تو آپ اپنے نلکوں کی جو ٹونٹیاں ہیں وہ ٹھیک ہی نہیں کرواتے. اس میں سے پانی ٹپک رہا ہوتا ہے, رس رہا ہوتا ہے, اس سے کیا ہوتا ہے بہت سارے پائپس جو ہیں وہ زنگ آلود ہو جاتے ہیں, وہ زنگ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے. تو پولوٹ کون کر رہا ہے پانی کو؟ پانی کو ہم پولوٹ کر رہے ہیں.
اسی طرح سے آپ کا جو انڈسٹریل ویسٹ آ رہا ہوتا ہے، آپ یقین مانیے کہ ہم انڈسٹریل ویسٹ بہت ساری جگہوں پر، میں نہیں جانتی کہ کہاں کہاں پر ہو رہا ہے، لیکن بہت ساری انڈسٹریز ایسی ہیں جہاں پر آپ کا ویسٹ واٹر جو ہے وہ ٹریٹ ہی نہیں ہوتا، اور وہ ٹریٹ کیے بغیر ان ٹریٹڈ واٹر جو ہے وہ آپ اس کو نالوں میں پھینک دیتے ہیں. ہمارے نالے جو میں اپنے بچپن میں دیکھا کرتی تھی بڑے صاف ستھرے ہوتے تھے اور ان کی صفائی بھی کی جاتی تھی ہر سال، لیکن اب جب میں نے آ کر دیکھا ہے تو یہاں پر ایک تو نالوں کی صفائی ہی نہیں کی جاتی، وہ نالے اس قدر پولوٹ ہوتے ہیں اور جب ان کے پاس سے گزریں تو ہمیں حقیقت ہے کہ اس قدر اسمیل آتی ہے کہ دل نہیں چاہتا کہ اس کے پاس سے گزرا جائے. تو یہ چیزیں جو ہیں نا یہ ہمیں خود کرنے کی ضرورت ہے، ہم ہر چیز حکومت پر نہیں ڈال سکتے، ہمیں بہت سارے کام خود کرنے کی ضرورت ہے. کمیونٹی لیول پہ ہم کر سکتے ہیں، کمیونٹی لیول پہ کر سکتے ہیں. اس طرح کی ماڈل کمیونٹیز بنائی جا سکتی ہیں. اپنی سوسائٹی کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں خود کھڑا ہونا ہوگا. بالکل. بلکہ کراچی کی تو ایک اسٹریٹ کی بھی ہم نے دیکھا سوشل میڈیا پہ ویڈیو وائرل ہوئی کہ پہلے وہ کیسی تھی اور پھر اس تمام جو وہاں کے رہائشی تھے، گلی کے لوگ تھے، انہوں نے ڈیسائیڈ کیا اس کو صاف کیا، اور وہ اتنی بیفور اینڈ آفٹر کی جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں موٹیویشن ملتی ہے. شائستہ حسن صاحبہ، آپ بھی کلائمیٹ کے حوالے سے کام کر رہی ہیں، اس حوالے سے بھی بتائیے گا کہ کیا کام کیا جا رہا ہے، آپ کا کیا پروجیکٹ ہے اور کس طرح دیکھ رہی ہیں کہ اس سے کیا ڈفرینس آئے گا؟ جی ہاں، اس سلسلے میں میری منسٹری آف کلائمیٹ چینج میں بھی بات ہو رہی ہے، اور اس کے علاوہ پشاور میں ایک پروجیکٹ چل رہا ہے سیڈ، سسٹینیبل اکنامک اینڈ انوائرمنٹل ڈیولپمنٹ. یہ ایک پروجیکٹ چل رہا ہے، اس کے ساتھ میں منسلک ہوں. اس کے علاوہ ایک اور پروجیکٹ ہے یہ الائنس ہے پشاور کلین ایئر الائنس PCA. تو اس میں کیونکہ آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت جو دوڑ لگی ہوئی ہے انڈیا اور پاکستان میں، مجھے ایسے لگتا ہے کہ نمبر 1 ہونا چاہ رہے ہیں، لیکن نمبر 1 کس چیز؟ کبھی لاہور ہوتا ہے، کبھی دلی کا آ جاتا ہے. جی ہاں، نمبر 1 ہو رہے ہیں ایئر کوالٹی انڈیکس میں کہ سب سے خراب ایئر کوالٹی کہاں کی ہے. تو ہمارا جو اعزاز شاید اس سال میں ہے وہ لاہور اور کراچی کو زیادہ مل رہا ہے. بہت بڑا حصہ شائستہ صاحب ہم دیکھتے ہیں بارش کا نہ ہونا بھی تو ہے نا، کہ جو ڈرائی ویدر ہے اس کی وجہ سے بھی جی ہاں، آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ابھی جو سوات، مالم جبہ وغیرہ ہیں وہ کسی زمانے میں برف پوش ہوا کرتے تھے، برف سے ڈھکا ہوتا تھا سارا سبزہ، لیکن آج آپ دیکھیے جا کر وہاں پر اس بار تو برف باری ہی نہیں ہوئی ہے اور بارش ہی نہیں ہوئی ہے. اس ویکنڈ پر اور ہم امید کر رہے ہیں پچھلے 2 ہفتوں سے کہ بارش ہو جائے گی. محکمہ موسمیات کی جانب سے جو تازہ خبر آئی ہے گزشتہ شام وہ یہ تھی کہ آنے والا ہفتہ جو ہے اس میں اچھی بارشیں اور اچھی برف باری ہوگی جو دسمبر میں ہونی چاہیے تھی، نہیں ہوئی. تو ہم جو مسائل ہیں ہمارے، ہمیں تو معلوم ہے اب گورنمنٹ لیول پر، کمیونٹی لیول پر بھی، انتظامی لیول پر بھی پلاسٹک بیگز کے استعمال پر پابندی عائد کی گئی، لیکن پھر بھی ہم بیگ لے کے جانا بھول جاتے ہیں. ہمیں وہاں سے بیگ چاہیے، چاہے ہمیں جرمانہ ہی ہو رہا ہو، جرمانے بھی عائد کرنے پڑتے ہیں. پھر وہی پلاسٹک بیگز یا پھر پلاسٹک کے جتنا بھی ہمارا جو ڈسپوزیبل چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں وہ ایک ہی بیگ میں ڈال کے اسی طرح سے کوڑے میں اور کوڑے کو ڈمپ کر دیا جاتا ہے یا نالے میں پھینک دیا جاتا ہے. ان رویوں کو درست کرنے کے لیے بھی تو کوئی انیشیٹو لینا پڑے گا، جرمانے کے علاوہ کوئی اور سختی کرنی پڑے گی. وہی بات ہے کہ آپ کو خود سے احساس کرنا پڑے گا. جو احساسات ہوتے ہیں نا یہ انسان کی زندگی کا سب سے میرا خیال ہے کہ قیمتی اثاثہ ہوتے ہیں اور ان کو ہر جگہ پہ مناسب طریقے سے استعمال کرنا چاہیے. اور جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنا گھر تو صاف کر دیتے ہیں لیکن سارا کچرا باہر گلی میں پھینک دیتے ہیں تو یہ کوئی سیوک سینس نہیں ہے. تو ہمیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے. اور جیسے یہ گاڑیوں کا دھواں وغیرہ ہے اور دوسری چیزیں ہیں اس کے لیے ہمیں پولیٹیکل ویل کی ضرورت ہے. مثلاً اب دیکھیے دہلی میں بڑا خوبصورت ماڈل انہوں نے اپنایا ہے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ایک دن ایون نمبر گاڑی جو ہے وہ انٹر ہوگی شہر میں اور ایک دن آڈ نمبر گاڑی انٹر ہوگی. اسی طرح سے چائنا کا بہت خوبصورت ماڈل ہے. انہوں نے اسٹرکٹلی اس کے اوپر ایکشن لیا اور انہوں نے تمام انڈسٹریز کو بتا دیا، چاہے وہ اسمال انڈسٹری ہے یا وہ کمرشل لیول کی بڑی انڈسٹری ہے، انہوں نے ان کو سختی سے منع کر دیا کہ یہاں پر یا تو آپ کوئی زگ زیگ ٹیکنالوجی اپنائیں گے یا کوئی بھی ایسی چیز کریں گے کہ جس سے آپ کی فلٹرز لگائیں گے کہ اس سے آپ کا دھواں جو ہے وہ باہر اس میں نہ آئے. بالکل. اسی طرح سے اوسلو سٹی ہے. اوسلو سٹی میں انہوں نے یہ کیا کہ مطلب یہ بھی ایک خوبصورت ماڈل ہے کہ
उन्होंने गाड़ियों का दाखिला ही मना कर दिया। और ऐसे होता भी, हम यूरोपियन कुछ कंट्रीज में देखते हैं कि कुछ स्पेसिफिक डेज में अलाउड है, कुछ में नहीं अलाउड, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट वहाँ पे बेहतर भी बनाई जा रही है। इस हवाले से जो है मजहर शहजाद साहब वो कुछ तो परिंदा लेके जा रहे हैं, कहीं को पैगाम पहुंचा रहा है कहीं शायद, और ये पैगाम हो गया कंप्लीट सबके सामने वाज़ेह है। जी। और अनफॉर्चुनेटली ये जो इंडस्ट्रीज का धुआं है ये किस तरह अफेक्ट कर रहा है हमारे जो फाख्ता उड़ती जब जा रही थी, जब उस धुएं से गुजरी तो उसका क्या असर हुआ। और फाख्ता तो है ही अमन की निशानी। बच्चों के लिए मैंने एक नज़्म लिखी थी, उसके 2 शेर सुनाता हूँ कि चिड़िया आई एक शहर में रहने, रंग बिरंगे कपड़े पहने, शहर में धूल धुआं जो देखा, आंसू लगे फिर उसके बहने। तो ये सूरत हाल है और बहुत तकलीफ देह है। और शास्ता ने बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू की, और मैं समझता हूँ कि अल्लाह इनको हिम्मत दे कि हम सब मिल के इनके साथ बिल्कुल, और इस मुल्क को कम से कम इससे निजात दिलाएं कि ये जो पोल्यूशन। और देखें, चाइना ने एक ऐसे टावर बनाए हैं जो पोल्यूटेड हवा को लेके आगे से फ्रेश एयर वो देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। तो दुनिया में बहुत काम हो रहा है। अब ये जो जब हुआ था, वायरस आया था, तो कम से कम किसी हद तक रिपेयर हुई थी हमारी ओजोन की लहरें, लेकिन अब दोबारा वो तो मैं इसी तरफ आ रहा था, शाइस्ता साहब से यही सवाल था कि कोविड-19 ने जहां दुनिया को बहुत सारे रियलिटी चेक्स दिए, इकोनॉमी के हवाले से भी, हेल्थ सेक्टर के हवाले से भी, वहीं पर हमारे एनवायरनमेंट के हवाले से भी, कि हमें ब्रेक ज़रूरी है। और जिस रफ्तार से हम जिस तरक्की की दौड़ में सब लगे हुए हैं, ख़ासतौर पर जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उनको भी थोड़ा सांस लेना चाहिए कि ये माहौल भी हमारा है और इससे सिर्फ इंसान मुतासर नहीं हो रहे, फाख्ता भी मुतासिर हो रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। बल्कि मैं इस मौके पे एक आपको लतीफ़ा भी सुना देती हूँ। साइंस की एक रिपोर्ट है कि अगर आप किसी पोल्यूटेड सिटी में, जैसे लाहौर या कराची है, वहाँ पर एक दिन सांस ले लें तो ऐसा है, ये इसके बराबर है जैसे आपने 2 पैकेट सिगरेट कंज्यूम कर लिए, स्मोक उसका। तो अब डर ये है कि कहीं बड़े शहरों पर जो है वो सांस लेने पर टैक्स भी ना आयद हो जाए क्या आपने तो मुफ्त में स्मोकिंग एंजॉय कर ली। और ये भी हो सकता है कि आप अपने दोस्त से कहें कि भाई मैं रीगल चौक से ज़रा नारकली तक जा रहा हूँ, तो चलो 2 कशे लगाऊं। सो बेसिकली कि इतना अफेक्ट कर रहा है, हमारी हेल्थ को कर रहा है। और फिर इससे न सिर्फ ये कि हेल्थ इम्पैक्ट्स आपके बहुत ज़्यादा हैं, आपकी रेस्पिरेटरी लंग्स की डिजीज़ हैं, आपकी कार्डियोवैस्कुलर हैं, आपका जो इवन डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो तक इससे मुतासिर होते हैं। इवन हाइपरटेंसिव पेशेंट्स बहुत मुतासिर हैं। टाइम की कमी की वजह से शाइस्ता साहिबा आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जिस तरह आपने स्टार्ट की बात, और वो बहुत खास बात थी कि ये हुकूमती लेवल पे भी नहीं, हमने भी करना है, इस हवाले से कोई पैगाम देना चाहेंगी? जी हाँ, बिल्कुल। पॉलिटिकल विल बहुत ज़रूरी है, पब्लिक अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए मीडिया का काम जो है वो बहुत ज़रूरी है कि मीडिया को इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स रखने चाहिए ताकि पब्लिक में अवेयरनेस आए, उन लोगों को पता चले कि हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। और तो हम एफर्ट कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मज़हर साहब ने अभी इस हवाले से बात की, हमने भी बात की, आपने भी बात की, और पाकिस्तान टेलीविज़न तो ये कोशिश कर रहा है कि जो हमारे अवामी मफाद की चीज़ें हैं जो हमें बेहतर करनी है और जिसमें हम बेहतर हो सकते हैं, अपना किरदार अदा कर सकते हैं, फ़र्द वाहिद जो किरदार अदा कर सकता है, उसके लिए तो हम कोशिश कर ही रहे हैं। बिल्कुल जनाब, और इस कोशिश के ज़रिए ही हम ये जो क्लाइमेट चेंज है, मौसमियाती तब्दीली है, इससे छुटकारा हासिल कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया शाइस्ता हसन साहिबा आपकी कीमती वक्त का, बहुत शुक्रिया मज़हर शहजाद साहिब आपकी कीमती वक्त का। आपने जिस तरह डिपिक्ट किया, जिस तरह बनाया और बताया कि ये जो हाल होता है ये सिर्फ फाख्ता का नहीं, हमारा भी यही हाल होता है, ये ज़ाहिर दुख है हमारे। जब हम गुजरते हैं किसी भी बस अड्डे से या किसी पोल्यूटेड एरिया से, तो इस सब से हमने मिल के छुटकारा हासिल करना है। हम सब ने कुछ ना कुछ करना है, ऐसा दरख्त लगाने हैं, अपने इर्द गिर्द जो हमारे एनवायरनमेंट है उसको महफूज रखना है। अगर हमारी गाड़ियां धुआं छोड़ रही हैं तो हमने उनको रिप्लेस करना है, ठीक करना है, और पानी का इस्तेमाल एहतियात से करना है। वैसे सर्दी है तो सर्दी में तो वैसे पानी का इस्तेमाल एहतियात से होता है, लेकिन गर्मी में भी एहतियात से इस्तेमाल करना है। हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल सुबह आपसे मुलाकात होगी प्रोग्राम सुबह पाकिस्तान में। अल्लाह हाफिज़।